بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فہم القرآن آسان طریقے سے جیسے نمبر 47 کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت 65 اور 66 کا مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ گرامر میں آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہوتا کیا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سبق میں جا کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً اعادہ کر لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ لیسن نمبر 46 میں کیا پڑھا تھا؟ کیا تھا اشارہ؟ طور کا وعدہ۔ پھر بتائیے کیا تھا؟ طور کا وعدہ۔ اس میں پڑھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے طور کو ان کے اوپر کر دیا تھا کہ اگر تم نہیں مانے تو اوپر تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کیا بات تھی؟ تو تھا کیا؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے انصاف مطلب وعدہ لیا، وعدے کو سے وہ پھر نہ جائیں تو ان کو اس کے لیے ڈرایا گیا تاکہ وہ حسب عادت مقرر نہ جائے۔ ہاں، خاسرین یعنی جو اس کی اس وعدے کی پاسداری کرنے والے نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہدایت صرف قرآن اور اللہ کے کلام و سنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا؟ وہ جو کتاب آپ کو اس طرف آ جائے گا، تو ان کو کہا کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو مضبوط سے تھامے رکھو، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ان سے یہ کہی تھی کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے اسے کیا رکھو؟ یاد رکھو۔ یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات پہ کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی دیا گیا اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا بھی مراد ہے، اور دوسری اس سے مراد یہ تھی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی تمہیں احکامات دیے گئے ہیں ان کے اوپر کیا کرنا، آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بھی پر خلاف کر دیا، اس وعدے کو بھی توڑ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف وعدہ ہی نہیں بلکہ پختہ عہد دیا تھا، میثاق دیا تھا۔ خالی وعدہ نہیں تھا بلکہ کیا تھا، اس سے میثاق لیا تھا۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا کل؟ جمع تکسیر کا استعمال سیکھا تھا۔ تو کیسے ہے استعمال، کون بتائیں گے کیسے جمع؟ جی، یعنی جو جمع مکسر ہے جب یہ واحد ہوگا تو اس کے لیے تو مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے، لیکن جب آپ اس کو جمع بنائیں گے، یعنی جمع مکسر کہتی ہے کہ جو جمع ہو لیکن وہ ٹوٹے ہوئے رولوں سے ہو، یا رولز ٹوٹ جائیں، اس کے اندر وہ لفظ ٹوٹ جائے، تو ایسے الفاظ کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے جن سے یہ جو جمع مکسر میں ہے ان کا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو واحد مؤنث کے صیغے سے کرتے ہیں۔ جمع مکسر کا ذکر کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال، جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جی، آج ہم شروع کریں گے، صفحہ نمبر انشاءاللہ 9 ہے، اور اس کا ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، تیسرا ماشاءاللہ۔ سر یہ پورا ایک ساتھ آ سکتا ہے؟ تصویر لینی ہے، وہ آخری سبق تک ویٹ کریں۔ اچھا ابھی تو آج ہم جہاں پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو صفحہ نمبر 9، جب صفحہ نمبر 10 شروع کریں گے تو اس میں پھر مکمل آ جائے گی، بلکہ آپ کو میں دونوں پہلے 5 صفحات اور آخری 5 صفحات، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ہاں ایسے ہو جائے گا، 10 صفحات ہو جائیں گے۔ آپ سارے لوگ صفحہ نمبر 6 سے لے کر اشارے سب کو دہرا لیں ذرا پلیز۔ دو تو پڑھ لیا، عام قاعدہ اور آگے جو پڑھے ان کو آج دیکھ لیں گے، کیوں کو آج دیکھ لیں گے۔ اچھا، پہلے 5 صفحات کے دہرا لیں ایک دفعہ میرے خیال میں، تاکہ وہ بھی ایک دفعہ کو دیکھ لیں، تاکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ 6 سے آگے چل رہے تھے پھر ہم اس کو دہرانا چھوڑ دیتے نا، تو کیا وہ بھی ذہن میں ہے؟ یعنی ذرا دہرائیے پہلا صفحہ۔ متقیوں کی صفات،
काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वही तो बशारत, मच्छर की मिसाल, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तारीफ, सजदा और इब्लिस की सलामत। आज हम सफा नंबर 9 का पढ़ेंगे तो तीसरा इशारा लेकर पहला है आम कायदा। मेरी बात पढ़िए, आम कायदा, आम कायदा, तूर का वादा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। बकरा का किस्सा। आप लोग हाथों के बगैर यानी टीपीआई के बगैर नहीं पढ़ना चाहते तो टीपीआई के साथ पढ़िए। आम कायदा, आम कायदा, तूर का वादा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। बकरा का किस्सा। चलें, अब हम आज का इशारा जो है सफ़ा नंबर 9 का तीसरा इशारा पढ़ेंगे हम, या तीसरा इसको आप मौजू भी कह सकते हैं। ठीक है, खाली इशारा ही नहीं, इसको आप मौजू भी कह सकते हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल पर होने वाली नियामतों का जिक्र फरमा रहे हैं और फिर नियामतों के ताल्लुक से फिर वापस जो बनी इसराइल का जो रद्द अमल रहा उसका भी जिक्र फरमा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के हवाले से एक हफ्ते के जो मुजरिम या जो हफ्ते का दिन था उसके जो मुजरिम क्यों, कैसे और नतीजा क्या हुआ, हम उनके हवाले से पढ़ेंगे। आयात पहले सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम इनका मुताबिक करेंगे। किस हद तक बेहतरी महसूस कर रहे हैं? सर पढ़ ली गई क्योंकि इसके अंदर कोई सी बड़ी वाली बात नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए खींचना नहीं था बहुत ज्यादा, तो पढ़ ली गई पूरी आसानी के साथ हो गई है। सही है। और दूसरी चीज इसमें कवायद थोड़े जो है ना वो ना कह सकते हैं आप, वो थोड़े काम थे, तो जिसके लिए पढ़ना थोड़ी सी क्या है और आसानी है। अलबत्ता जो अल्फाज बिलखुसूस जो वो 9 कितने 8 9 कहते मैंने, वो कुछ काम है, जैसे अल्लदीना था या आइन था, तो बाकी यहाँ पर देखिए काफ है और ये आइन, इसके बाद और ये वाद है और ये काफ है ना, ये तो खैर वो ज़रूर के साथ है। तो वो जो मुश्किल अल्फाज हुरूफ है ना वो भी कम इस्तेमाल हुए, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी क्या रही आप लोगों की आसानी रही। अच्छा सर, इनकी जो आऊज़ और बिस्मिल्लाह होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि असल में ये काम सारा हमने किया हुआ है। एक ही दफ़ा की सूरह बकरा पूरी डाउनलोड की थी मैंने। जब वो पूरी डाउनलोड की है ना तो उसको तो वो जहाँ जहाँ एक के अंदाज से लेके चलते जा रहे ना, तो हमने तो उनको अपने सबक की मुनासिबत से काटा है। अब अऊज़ु बिल्लाह शुरू और बिस्मिल्लाह शुरू में एक ही दफ़ा पढ़ी जाती है। अब हमने हर आयत के शुरू में जब उसको रखना है तो ज़ाहिर है वो एक ही टून नहीं बन सकती कभी भी। आपने मेरे फास्ट ट्रैक वाली फिर रखी होगी। हाँ, देख उनका तो पढ़ने का अंदाज यही है, और है भी ये उन्हीं की आवाज़ की अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, किसी और की आवाज़ की नहीं है। एक तो ना कि आप किसी और की आवाज़ की अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह लगा रहे हो और आयात ताकि किसी और की लगा रहे तो फिर वो वाक़ई एक अलग से लगता है। ये इन्हीं की अपनी ही पड़ी हुई है। तो इस वजह से वो एक वाक़ई फ़ौरन जो बिस्मिल्लाह पे जाता है बंदा ना। अब आप इस बिस्मिल्लाह के बाद अगर कोई सूरत का आगाज़ सुनेंगे वो अलग तरीके से, वो आपको अलग नजर आएगा, वो बिल्कुल लगता है कि एक ही पढ़ रहे हैं। चलिए वो भी मैं आपको आखिर में, अगर आप सबक एंड में याद रहिएगा, कोई एक सूरत जैसे सूरह काफिरून है, सूरह इखलास है, वो मैं आपको सुना दूंगा, आप लोगों को उसका खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो अलग लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्यों अलग लगते हैं, इसलिए कि इससे वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना से पहले उन्होंने जिस टून के अंदर जाके आयत खत्म की थी ना, तो वहीं से उसको उठा के आगे लेके चल रहे हैं। तो यूं इस वजह से हमें एक गैप सा लग रहा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा की तरफ। तो आज है, चलिए फिर पढ़ लेंगे। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना, क्या माना है वलक़द का? आपने पढ़ा ला ताकीद के लिए भी इस्तेमाल, अलबत्ता वा का क्या माना है और, ला का क्या माना है अलबत्ता, और कद जो है ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के लिए, और तहकीक, उर्दू के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तहकीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, या और अलबत्ता। अलिमतुम का इशारा कीजिए सब लोग, अलिमतुम। हाँ, क्या इशारा अलिमतुम का? आप सबने जान लिया या जाना। चाबियां क्या होंगी सोचिए। तो अलिमतुम आप सबने जाना, वलक़द अलिमतुम और तहकीक आप सबने जान लिया, अल्लज़ीना उनके बारे में जिन्होंने। आप अगर यूं पूरा फ्रेज का तर्जुमा करें फिक्रेगा तो उन लोगों के बारे में जिन्होंने भी आप करना है। तो खाली अल्लज़ीना का उनको, जिन्होंने, उनको जिन्होंने नहीं, आपने जान लिया उनको जिन्होंने इअतदौ ज्यादती की। पहले सोच लीजिए, एकदम फौरन इशारा नहीं। सर इशारा पूछ रहे हैं। हाँ अभी पूछूंगा, पहले सोचिए। इअतदौ का क्या माना है?
یہ اعتداء کو پہلے سوچیے. ہاں اس نے زیادتی اعتداء ان سب نے زیادتی کی. یہ کوئی وہ تھوڑی ہے نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کمزور حروف کے شروع کے اندر حمزہ نہیں لگتا. اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی مزید ہی والے جو حروف ہو گئے اس کے اندر بھی ہم نے وہ والا کانسیپٹ نہیں دیکھنا جو ثلاثی مجرد کے لیے ہم نے پڑھا تھا امر بنانے کا. وہ کانسیپٹ نہیں ہے, وہ علیحدہ سے ہے. حمزہ لگانے کا کانسیپٹ صرف ثلاثی مجرد کے بھی صحیح جو صحت مند افعال ہے ان کے ساتھ ہے, باقی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ کہیں کوئی لفظ پڑھا ہی نہیں جا سکتا, جیسے ہے اہدی. اب اہدی میں اصل حمزہ کیوں لگایا کہ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہا تھا نا وہ ہا ساکن تھا. اب ساکن سے تو ہم لفظ بول سکتے ہی نہیں ہے نا, تو وہاں مجبوراً پھر ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے. اب دوسرا یہاں ترجمہ دیکھیں نا, ترجمے میں کیا لکھا, تم نے زیادتی کی, تم سب نے زیادتی کی اور امر میں جائے گا آپ سب زیادتی کرو. ٹھیک ہے. تو البتہ یہ چیز پہلے اعتداء کو پڑھیے, ساری کیا لکھا ہوئی ہے, پھر پڑھیے, پھر پڑھیے. جلد بازی نہیں کیجیے گا, تھوڑا سوچ لیجیے گا پہلے اس کی واحد کیا ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے پہلے, ہاں سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوگی. اعتداء, دال پہ کھڑی زبر اور اس کے بعد یا ہوگی, تو اعتداء, اعتداء. کیا اس کا واحد کیا ہے, پھر پڑھیے. کس کے وزن پہ ہوگا ویسے, ابھی سوچنا, تھوڑی دیر جلد بازی نہیں کیجیے گا. اختلاف, ماشاء اللہ, اختلاف, اعتداء اور اختلاف, اس میں صرف کمزور حروف آ رہے ہیں آخر میں, تو جس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں وہ کچھ ہے آگے پیچھے لگ رہا ہے. تو اعتداء زیادتی کی, منکم, تم میں سے, من کا معنی سے کم, تم سے, فی السبتی, سبت ہفتے کا دن کہتے ہیں. سبت کسے کہتے ہیں عربی میں, ہفتے کا دن. سبت یعنی ہفتے کے دن کے معاملے میں تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی وہ معاملہ کیا تھا وہ ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو فقلنا لہم, فا کا معنی پس, قلنا ہم نے کہا لہم ان سے, کن سے, جنہوں نے کیا کی, اعتداء کی, جنہوں نے زیادتی کی, صرف ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ فقلنا لہم, تو بس ہم نے ان سے کہا کونو, کون کی جمع کیا ہے, کونو, تم سب ہو جاؤ قردۃ بندر, قردۃ بندر, اور خاسئین یہ جمع ہے خاسئین, ذلیل. ٹھیک ہے, فاعل ہے, یعنی تم سب بندر بن جاؤ. اور کیسے, ذلیل. اب اس میں سے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اس سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے, وہ خاص ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ اس کے لیے عبادت کے لیے. اچھا یہ جو بات ہے, یہ جو اقوام ہے, یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وقت کے نہیں تھے, یاد رکھیے, نہیں, ان کے بعد کے, اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ تھے جن کو بندر بنایا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے. سر حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے درمیان کتنا ٹائم ہے, ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, ایک آئیڈیا نہیں, کیونکہ کئی انبیاء میں بہت زیادہ فاصلہ رہا ہے, ان میں زیادہ نہیں ہے. البتہ اگر آپ مجھے بتا دیں کاشف بھائی, آپ کے ذہن میں کو حضرت داؤد علیہ موسیٰ علیہ السلام یا آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنا وقت ہے, نہیں. البتہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, میں وہ ابھی بتانے لگا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک کا وقت تو میں بتا سکتا ہوں. کتنا ہے سر, جو آغاز ہے نا اور اختتام, تو آغاز ہے وہ تقریباً 1013 قبل مسیح ہے, 1013 سال پہلے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور جو اس کا اینڈ ہے نا, ذرا شروع تو پہلے ہوا ہوگا نا, تو جو اس کا اینڈ ہے وہ تقریباً 973, یعنی 1900 سال تقریباً, نہیں 900 سال, 973 سال, 973. اچھا 973 قبل مسیح. یہ کس کا دور ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے, اور قبل مسیح سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. تو یہ دور حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. یہ نظاری آج کے سبق کی وجہ سے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. اور ان کے دور کے جو تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کیا کیا تھا. اچھا, انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا, اور وہ یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہفتے کے دن جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا تھا ان کے لیے, آپ نے ہفتے کے دن کو دنیاوی کام, یہ تجارت, یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بس خالصتاً کیا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. اب یہ جو یہی لوگ, ان کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا بھی کہا گیا,
تو یہ تقریباً بحر قلزم اگر آپ نے نام سنا ہو تو اس کے کسی ایک مشرقی یا اس کے ساحل پہ رہنے والے تھے، یہ بحر قلزم کے قریب کے رہنے والے تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی ہے. تو جب ان کو منع کر دیا گیا کچھ عرصہ تو یہ اس پہ رہے، انہوں نے مچھلی نہیں پکڑی نا. اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی خوب نظر آتی، وہ اچھلتی نظر آتی، باقی دنوں میں کم آتی. تو کسی ایک شخص نے ان میں سے نا، اب ذرا یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ مفسرین کی رائے بتا رہا ہوں، میری اپنی یاد رائے ہے، میری خود کسی عام آدمی کی پڑھی ہوئی بات نہیں ہے. تو ایک دن میں کسی ایک شخص نے یہ کر لیا، اس دن کسی کوئی طریقے سے مچھلی کو پکڑ لیا، اور جب اسے پکائی تو یہ والے کو خوشبو آتی، اس نے کہا یہ آج کیسے مچھلی پکا گئے. اسے جا کے پوچھا، اس نے کہا آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے تو نافرمانی کر دی ہے. اس نے کہا میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی ہے. تو پھر کیا کیا ہے، وہ کانٹا بھی لگایا جاتا ہے اور جال بھی لگایا جاتا ہے، دو مختلف چیزوں سے مچھلی پکڑنے کے لیے. تو اس نے کہا میں کانٹا لگا کے آیا تھا تو آج جا کے میں نے نکال کے لایا مچھلی. اب یہ انہیں کیا مل گیا، پھر وہ کیا کرنے لگے، جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور نکالتے کب جا کے، کب نکالتے، اتوار کو. تو گویا کہ بظاہر انہوں نے ہفتے کے دن ڈائریکٹلی کوئی شکار نہیں کیا. سر وہ گڑے بھی بنا دیا کرتے تھے نا، وہ کچھ تھے نا جنہوں نے یہ کہتے ہیں نا، وہ اس سے نہر نکال کے تو سائڈ پہ گڑھا بنا دیتے تھے تاکہ وہ پانی کے ذریعے سے آئیں اور یہاں سے واپس نہ جا سکے. تو وہ ہفتے کے دن ساری ادھر آ جاتی تھی اور پھر اس کو جا کے وہ بند کر لیتے تھے. تو یوں بظاہر انہوں نے ہفتے کے دن کچھ کیا نہیں، یہ کہ اصل میں کیا ہفتے کے دن ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے اللہ کے اس احکام کو، اصل بات یہ کہ کیا کر دیا، توڑ دیا، اس کے احکام کو مروڑ دیا، توڑ دیا. تو وہ یہ تھا، پھر اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین. انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. یہاں سے پکڑنے کے بدلے ہم گھما کے یہاں سے لا کے پکڑ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جو میرے خیال میں شاید اس وقت آپ نے کوئی ایک سبق بھی ایسا نہ پڑھا ہو، یا جو میں نے نہ پڑھایا، کہ اس ایک سبق کو اچھائی کے لحاظ سے، یا اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے میں نے آج کے دور میں اپنے کو فٹ نہ کیا. اب دیکھیں نا، ہر بنی اسرائیل کا رویہ، میں ہر بنی اسرائیل کے رویے کی بات کر رہا ہوں، ہر ان کا رویہ، بلکہ بنی اسرائیل کے رویے سے پیچھے منافقین کے بارے میں بھی چلے جائیں اگر آپ نا، تو وہ ساری عادات بھی ہمارے اندر کیسے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. سب کچھ ہے مسلمانوں میں. ہاں، اور اس کے باوجود اجتماعی عذاب اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، دعائیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جاتے جاتے یا اپنے آخری وقت میں ہمارے لیے کچھ کر کے چلے گئے، ورنہ ہمارے کرتوت جو ہے نا وہ ہمارے ہر ایک اپنے سے اچھی طرح سے جانتا ہے. دوسری بات جو ہے، یہ جو بندر ان کو بنا دیا گیا تھا اور اس میں ان کی شکل مسخ ہو گئی تھی، لیکن ان کی جو عقل تھی وہ انسانوں والی سلامت تھی. ٹھیک ہے، تاکہ انہیں اپنی، اگر ان کی عقل بھی ختم کر دی جاتی تو پھر انہیں تو بظاہر دوسرے لوگوں کے لیے تو عبرت والے تھے، لیکن انہیں خود کیسے احساس ہوتا، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں، کیا سزا بھی، تو ان کے اندر یہ جو صلاحیت یہ موجود تھی، لیکن ان کی شکلیں کیا کر دی گئی تھی، ہاں، بندر بنا دی گئی. اب ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بندر اور خنازیر بنا دیا. یہ لفظ بھی استعمال ہوا نا. تو اس کے لیے جو مفسرین نے جو بات کہی ہے کہ جو ان کے جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دوسری جو اصل بات ہے، سزا سے تو محفوظ رکھے، لیکن اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات کو اسی طرح سے ماننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کہیں کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ سے فوراً ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. اللہ سے فوراً ہمیں اس پہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. چلیے یہ بات تو کہہ دیے. اب ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیجئے، اسی پہ اندازہ لگا دیجیے کہ ہمارا کیا روایہ. حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ہاں، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو زنا کاری ایک گناہ، مرد کے لیے یہ اصل میں ہے ریشم پہننا، دوسرا شراب پینا، اور گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے. اب حلال بنانے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو جائز اور حلال سمجھنے لگے، بلکہ وہ یوں کیے جائیں گے جیسے آپ حلال کام کر رہے ہیں.
فراوانی ہو جائے گی. ہاں اب مجھے بتائیے یہ گانے سننے کے حوالے سے اس پہ تو میں نے بہت دفعہ بات کر لی ہے کلاس کے اندر کہ آج اس کو گناہ یا حرام سمجھا بھی جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو. سر برائی اتنا عام کر دی کہ برائی نہیں محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک اور بات یہ جو شراب پینے والی بات ہے، کراچی پولیس کا ایک ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی اخبار ویب پہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک بڑی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ ایمبولینس بلاتے ہیں، فائر بریگیڈ بلاتے ہیں، اس سے پہلے آپ شراب منگا سکتے. یہ آفیشیل بہت بڑوں کا اسٹیٹمنٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنے منٹ 3 منٹ کا ٹائم ہے جس میں آپ کے پاس ایمبولینس آتی ہے، لیکن کراچی میں شراب منگانا 3 منٹ سے کم ٹائم میں. اصل میں ان کی بات جو ہے شاید سمجھے یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ ایمبولینس کو بہت جلدی پہنچنا ہوتا ہے نا، دنیا کا قانون ہے نا 3 منٹ میں آپ تو فوراً پہنچیے. تو یہاں اگر آپ کو کسی بھی کونے پہ کراچی کے شراب چاہیے تو اس سے بھی جلدی آپ کو میسر ہو جائے گا. یہ خود پولیس ڈپارٹمنٹ کا بیان ہے. سر کھلے عام مل رہی ہے، سب کچھ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس دکان پہ مل رہی ہے. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی وہ کام نہیں کیا جو کہ ان کے ساتھ کیا تھا ان یہودیوں کے ساتھ. سر اس سے ایک چیز اور بھی تو پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں برائی پھیلانے والے جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا متحد ہو کے اور کتنا فاسٹ ٹریک پہ کام کر رہے ہیں کہ اتنے جلدی جو ہے نا ہر چیز لوگوں کو اس کے لیے نا میں اس کا رات کو جو ہمارا سبق تھا نا، رات کو ہمارا سبق تھا قل یا ایھا الکافرون کے حوالے سے. یہ بات جو بھی آپ کریے ہم وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کافر لوگ مل کر کام کرتے ہیں. مطلب جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے. سر ہماری تفرقہ اتنا ہے، ہم اتفاقی نہیں کر رہے ہیں. وہاں مطلب اس طرح ہے جیسے فٹ بال ٹیم ہوتی ہے، 11 پلیئرز ایک ہی بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی کا ذاتی نہیں ہوتا کہ میرا ہو. مطلب وہ اس طرح ٹیم بنا کر کے چلتے ہیں جو کہ ہم نہیں سیکھ پا رہے. اصل اس سے آگے ہم نے اپنا سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی ایک ٹیم ورک کے ساتھ، میں اگر کہوں نا یہ بات تو میں بہت دفعہ شاید کہہ بھی چکا ہوں، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی میں بات کروں گا، سیاسی لحاظ سے بھی اور بالخصوص اس کا اتنا نقصان نہیں ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے. مذہبی لحاظ سے جو تفرقہ ہے اس کے سمت کو بھی بہت نقصان ہے. ہم کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہوگا، میں نے ایک دن اس پہ سختی سے بات کر لی بھی، یاد ہوگا آپ کو، کس مقام پہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے ہاں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے مکتب یا ہمارے مسلک سے نہیں ہے تو ہم اس کو پتہ نہیں کہاں پہ جا کے چھوڑ دیتے. اور میں کل ہی سن رہا تھا، بہت بڑے لیول کے 2 لوگ بیٹھے تھے، بہت بڑے لیول کے. انہوں نے کہا میں آپ پہ اس شرط پہ بات کروں گا کہ آپ ہمارے، انہوں نے ایسی کتاب سامنے رکھی تھی، مفسرین کی مزار تھی، ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہم اسی چیز کے اندر بھٹ گئے، پھنسے گئے کہ وہ کافر، وہ مشرک، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، ہم ٹھیک. اور کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اجتماعیت کے ساتھ، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ کفار کو میری اور آپ کی عبادات سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. کوئی وہ پریشان، ہم سارے اگر 5 وقت کی نمازی بن جائیں، پوری امت مسلمہ، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں. ہم سب روزے والے بن جائیں، ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اس سے ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا نظام. لیکن جب ہم اس نظام میں قرآن کی بات کریں گے تو پھر آپ ان کے لیے بالکل بھی وہ قابل احترام نہیں رہیں گے. وہ اس نظام کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں. اصل میں وہ جو کچھ بھی ہمارے اندر آ رہا ہے نا، وہ سب کچھ ہمارے اس نظام کے خلاف ہو کے آ رہا ہے. وہ ہماری عبادت سے مسئلہ نہیں ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. عبادت کریں وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن نہیں سے کیا بات آپ کی جو انصاف پسندی ہے آپ سے وہ خوش ہوتے ہیں. یہ مسلمان ہیں، یہ بڑے انصاف پسند ہوگا، اگر کہیں آپ ہوں گے نا تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن جب آپ اس نظام کی بات کریں گے، اب میں اگلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ سمن باجی کی بات کے ساتھ ہے کہ کافر لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ہم مل کر کیوں نہیں کرتے؟ بس ذات سے آگے نہیں سوچ رہے ہیں، بس ایسی بات ہے، ایسے ہی ہے. اب ایک کام کریں ہم لوگ، آپ کے پاس انفرادی طور پر آپ کتنی بھی کوشش کریں. کل یہاں بھی آپ کے سامنے ہمارے ساتھ ایک خاتون سسٹر آئی تھی، ناہید باجی جن کو لائی تھی، اب وہ بھی انفرادی طور پر کچھ کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے کریٹو بلڈنگ کے حوالے سے کچھ کام کر رہی ہیں. ایک شخص ہیں کشمیر کے رہنے والے وہ، لیکن وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں نے کہا پیسے ایسے تو میں نے خوب کما لیے، اب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنا کچھ خاکہ بنایا، میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. پھر کسی کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا نا، تو انہیں کسی نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہے یار، ویژن پہ اگر بات کرنی ہے یا پلاننگ پہ بات کرنی ہے یا کچھ لینا تو اس بندے سے آپ لازم ملیں. تو ان کو پوچھا کون ہے وہ بندہ؟ انہوں نے کہا وہ محمود احمد اس کا نام ہے. اب وہ محمود صاحب کو نہیں جانتے تھے. تو جب محمود صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی ساری پہلے خدمات ان کے سامنے محمود صاحب کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں.
محمود صاحب نے کہا آپ ضرور کیجیے، اس سے بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا محمود صاحب سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہیڈ آفس میں وہ آئے نا، تو جب محمود صاحب نے ان کو سارا کچھ اپنا پلان شیئر کیا نا، تو انہوں نے جیسے آپ نے جو کچھ بھی تھا نا، انہوں نے ایسے کیا، یہ تو میرا سارا پلان چلا گیا یہاں پر، اب مجھے بتائیے میں کیا کروں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ایک پلیٹ فارم ہمیں ایسا میسر ہے کہ جس کے اندر یہ جو ساری جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تفریقیں یا تفرقیں، یہ سب نہیں ہے یہاں پر. یہاں آپ ہی اور میں، آپ کی میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. میرے لیے یہاں آپ کے سامنے گو کہ آپ شاید تمام مکاتب مختلف مکاتب کی، میرے لیے مشکل نہیں تھا. میرے لیے سے اتنی اور ایسی جگہوں پر میں پڑھا کے آیا ہوں، اتنی مشکل ترین کے جہاں پر ایکسٹریم لیول کے تمام مکاتب کے لوگ موجود تھے. اور میں اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. کبھی بھی وہ تو دوران کلاس نہیں ہے، تو نا کلاس کا ٹائم، اس سے ہٹ کے بھی پورے اس 21 یا 22 دنوں کے لیے آپ 24 گھنٹوں پہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. کبھی بھی اس نوعیت کی کبھی بات تک نہیں ہوئی ہے کہ، اور بات کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اب سارے علماء کرام ہیں کہ یہ کون سے مکتب فکر سے، یہ کون سے مکتب فکر سے. بس ہمارا ایک ہی مشن ہے، مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ حقیقی طور پر اس امت کو، اور وہ بات جو محمود صاحب کی آپ نے سب نے سنی ہوئی تھی کہ میں نے ایجوکیشن پہ جب بہت کام کیا تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ اس ملک کا ایجوکیشن کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. یہاں مسئلہ سارے کا سارا کردار کا، اور کردار قرآن و سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ، یہ بات ہم اکثر ساتھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سی ایف کے دست و بازو بن جائیں. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سی ایف کے دست و بازو بن جائیں، بلکہ آپ خود سی ایف بن جائیں. کسی شخص کی، محمود احمد صاحب کی یا میری یا کسی فرحان بھائی کی کسی اور کی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ ہر اس شخص کی آرگنائزیشن ہے جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ یہ قرآن ہر شخص کی، یا ہر شخص کردار والا بن جائے. اصل یہی سوچ ہے ہر شخص کی، اور آپ سب بن جائیے سارے انشاءاللہ. جتنا ہم سے ہو سکا کم از کم ہم اپنے حصے کا کیا کر لیں، کام کر لیں، اور لوگوں کو کم از کم اس چیز سے لازمی بتائیں. آپ کسی کو سختی سے روک نہیں سکتے. وہ حدیث بار بار پڑھ چکا ہوں میں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. تو جس حد تک آپ روک سکتے ہیں برائی سے روک ہی لو. سر ہم لاسٹ والے پہ عمل کرتے ہیں، بس لاسٹ والے پہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بھی نہیں ہے نا کسی کے اندر، تو سمجھے کہ ایمان ہی نہیں ہے پھر اس میں. اگر یہ لاسٹ والا بھی نہیں ہے تو گویا کہ ان لوگوں کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ، یعنی ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم میں سے جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکامات کو کیا کر دیں گے، بدل دیں گے. اچھا، اب ان کے اندر بھی ایسا ہی تھا. یہ نا کہ آگے اس کے آگے آ رہا ہے نا کہ ہم نے اس واقعے کو بنا دیا موعظہ، نصیحت. وہ کن کے لیے تھا، چلیے اس کو میں وہیں پہ بیان کروں گا. اور لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے پہلے تو بات ہے دور رہنا چاہیے. ایسی مجالس سے، ایسے پروگرام سے، ایسی ساری جگہوں سے ہم کیا کریں، خود کو بچا کے رکھیں. لیکن صرف دور ہی رہ کے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے. وہ دل میں جو تڑپ تھی پیارے آقا علیہ السلام کی کہ ان لوگوں کی تربیت کیسے ہو، ان لوگوں کو راہ راست پہ کیسے آئیں گے، یہ اس کے لیے ہم نے مخلص ہو کر، یہ یاد رکھیے گا، مخلص ہو کر ہم نے ان لوگوں کی طرف سے ترقیہ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی جو احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اس سے بچانا ہے. اور دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ لوگوں کو بتانی ہے کہ اللہ کی حدود یہ. وہ میں نے اس کلاس ایک نوجوان لڑکی کی، آپ کی کراچی یونیورسٹی کی پڑھنے والی کے بتا دیا تھا نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین ہمیں کہہ کیا رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے سب لوگوں نے انشاءاللہ مل کے کوشش کرنی ہے. ترجمہ کیجئے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ، ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، فقلنا لهم، تب ہم نے ان سے کہا، کونوا قردة خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل. ہاں، بندر، قردة بندر. فجعلناها، فا کا معنی کیا ہے، پس. جعلنا کا اشارہ کریں، جعل سے، جعلنا ہم نے بنایا ہا کو، یہ واحد بونا سے نا اس کو، یعنی سے مراد یہ واقعہ ہے. کس کو؟ اس سے واقعے کو. یہ جو کام کیا اللہ نے، ہم اس کے لیے بتا رہے ہیں. فجعلناها، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالا عبرت. ہم نے نکالا، سارے بولیے نکالا، عبرت، بولیے نکالا، عبرت، نکالا عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے. لما کا یہاں معنی ہو جائے گا ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے
جو بین یدیہا کا، جیسے یدیہا کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، یدیہا یہ اسم ہے، اس کے ہاتھ، اس عورت کے نہیں 2 ہاتھ. لیکن جب کہتے ہیں نا بین یدیہا یعنی تمہارے ہاتھوں کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان سے مراد تمہارے سامنے. ٹھیک ہے، بین یدیہا سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سامنے، آپ کے سامنے آپ کے آنے والے لوگ ہو جائیں گے. اب یہاں سے مراد آپ کے آنے والے لوگ، اور وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی ان کے بعد آنے والے تھے، بعد کی نسلیں آنے والی. اس میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم ان کے بعد ہی تو آئے نا. اور کیا بنا دیا اس کو؟ عبرت بنا دیا، وموعظہ، یہ ہے کیا بنا دیا؟ نصیحت. اور نصیحت ہوگی کس کے لیے؟ اصل بات یہ متقین، جو تقوی والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اور جو تقوی والے نہیں ہوں گے وہ اس واقعے سے کوئی عبرت، کوئی کچھ بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. کیا یہ سابقہ اقوام کی جو واقعات پڑھتے ہیں، پڑھ کر کہ ہم ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اگر حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں موجود ہے. جب موجود ہے تقوی کا کچھ نہ کچھ ہمارے اندر، تو یہ جو ہمیں ان کے واقعات سن کر ایک خوف طاری ہوتا ہے، ہمیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے رویے کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تقوی کا کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں الحمدللہ موجود ہے. تو تبھی تو ایسا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتا، مطلب یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود، بنی اسرائیل کا رویہ پڑھنے کے باوجود، بنی اسرائیل کے جو رویے کے اس کا جو نعمتوں کے بعد جو واپس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو رویہ تھا، اس کو پڑھنے کے باوجود کچھ بھی اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہمارے دل میں تقوی نہیں ہے. کیونکہ نصیحت جو حاصل کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ تقوی والا ہوگا. یعنی عبرت ایسی سزا جو لوگوں کو کیا کرے؟ گناہ سے باز رکھے. یہ ہے اصل میں عبرت. اکثر کیا کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو نشان عبرت بناؤں گا، یہ بات کہی جاتی ہے. اب عبرت سے مراد ہے کہ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا، وہ بھی یاد رکھیں گے کچھ. تو یہ جو بات ہے کہ عبرت ہم نے کیا کرنی ہے، ان سارے وہ بات پھر آ جائے سورہ عصر کے اوپر. جو العصر، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی ہے سابقہ امتوں کے حوالے سے، تو ان سے اگر ہم سبق نہیں حاصل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، ان سے عبرت حاصل کیسے کر سکیں گے؟ پہلی بات ہے اگر ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے تو قرآن سمجھے بغیر ان سے عبرت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اور جو دوسری بات ہے، اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے، قرآن ان سے عبرت لینے کے لیے نازل نہیں ہوا، سیدھی سی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک سمجھے کہ ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ دیکھ لو ان لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا. کہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک سپورٹ کے طور پہ دیا ہے یا ہمیں خوف دلانے کے لیے. کیس اسٹڈیز آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بتائیں، اس کا ایگزامپلز دیں، اس کے ایسے ہی ہے. یہ تو وہ چیز ہے، اصل بات وہ آگری ہے. دوسری ہے جو انہوں نے اصل میں کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات جو ہیں، وہ اصل بات ہے. اللہ کے احکامات ہیں کیا؟ اگر قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ ہم احکام الہی جو ہیں، جو جتنے بھی اللہ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں، ہم ان کو جان سکیں گے؟ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اللہ کے احکام کو جان ہی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے کیا کیا حکم دیا ہوا مجھے. اور اگر قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا پتہ ہے کہ روزانہ میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں یا آپ ایسے عمل کر رہے ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہو قرآن کریم کے اندر، اور ہم وہ عمل کیے جا رہے ہیں. پھر کسی کام کو اللہ نے کرنے کا کہا ہو، سختی کے ساتھ کرنے کا کہا ہو، ہم اسے کر ہی نہ رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا. اور ایک چیز میں نے آپ کو ایک احکامات کو سمجھنے کی بات میں نے کہی تھی شاید، کہ ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں. وہ کسی شخص کو کسی نے کہا نا روزے کے یہ فضائل ہیں، انہوں نے کہا میں ان فضائل یہ اس کے فوائد ہیں جسمانی، انہوں نے کہا میں جسمانی فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو میں اللہ کا حکم سمجھ کے اس روزے کو رکھوں گا تو باقی جسمانی فوائد وہ تو ملنے ہی مل رہے ہیں، وہ خود مل جائیں گے. تو یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز، ہم اس لیے پڑھتے ہیں. اب اس نماز میں ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اب قرآن کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، کاشف بھائی بھی بتا سکیں گے، میرے پاس فتویٰ دینے کی وہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں
کہ جس چیز کا قرآن کریم نے حکم دیا جائے وہ کرنا لازم یعنی فرض ہوتا ہے. قرآن کریم میں جس چیز کا حکم دے دیا جائے وہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ لازم. نماز پڑھنا بھی فرض ہے قائم کرنا, تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا بھی فرض ہے. سر لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے. نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہیں ہے نا, جانتے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں. ایسے اور کتنے احکام ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر جب ہم نماز کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو سوچئے کہ ہم اس کو ترتیل سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. سر رات کی کلاس میں جتائیے گا یہ بات. ہاں سر سر آج تو ایسی شان نزول ہے تو آپ نے بات ہاں, قرآن آج ہے ہی, سے آج کرنی ہے. موضوع, آج کا موضوع یہی ہے. تو آج تو آپ ایسی ہی باتیں کریے گا کہ کنیکٹڈ ہی رہے انشاءاللہ. وہ آخر میں ایک حدیث ہے انشاءاللہ, وہ ہے ہی ایسی حدیث جو نقطہ تعلیم, وہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تھا. آپ نے دیکھا نا ہر سبق میں ایک نقطہ تعلیم ہے, اور جو کل نائدہ پر نے بات کی تھی کل کے سبق کا جواب اس میں بھی آ گیا تھا انہیں کے بارے میں نا. تو چلیے وہ میں آپ کو بھی بتا دوں گا آخر میں ایک ایکسٹرا کے طور پہ. تو ہر سبق کے اختتام پر ہمارے جو 14 گھنٹوں والا سبق ہے نا, جو صرف 14 تک ہی کریں گے, ان کے لیے ہر سبق کے اختتام پر ہم نے کچھ احادیث, کہیں سے قرآنی آیات یا کچھ موٹیویشن کے لیے نا, ہر سبق میں چیز گرامر کے بعد وہی چیز موجود ہے, 2-4 منٹ کے لیے موجود ہے. تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ان کے لیے ہے ضرور, آپ بے فکر رہیے گا انشاءاللہ. سر تو وہ ہماری والی سلائڈز میں نہیں ہے جو ہم کرا, تو آپ پھر وہ ہمیں دینا وہ 14 اس کا ہم کرا رہے ہیں. پھر وہ چلیے اس پہ میں بھی, ہمارے پاس 3-4 دن ہے نا, تو ابھی ہفتہ ہے, بلکہ ہفتہ ہے ہمارے پاس, تو ہم اس پہ بات کر لیں گے, دیکھ لیں گے کہ آپ نے اگر وہ ان سے پڑھانا تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. وہ اصل میں جوڑنے کے لیے وہ تھوڑے سے سپورٹ سر وہی نا, کیونکہ ہم 14 تو 14 دن کا ہے نا, یہ ہے نا کہ آگے ہم تو چاہ رہے ہیں نا کہ وہ جڑے رہیں. جی جی جی, تو وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ والی سلائڈ میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو عبرت یعنی کیا کرنا ہے, ایسی سزا کہ جسے دوسرے لوگ اس سے دیکھ کے گناہوں سے کیا ہو جائیں, باز ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اور اس کے لیے بھی یاد رکھ لیجیے, وہی بات میں بار بار کہتا ہوں, پر اس کا مطلب ہے پر ہمیں قرآن پورا سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ سر آپ کرنا, تو میں پہلے پوچھوں گا وہ جو میں نے بتایا تھا طریقہ اس پر ابھی تک عمل کیا یا نہیں. سر آپ اشارے سمجھ. تو اس لیے جو بات میں نے کہی ہوئی ہے, روزانہ 2 آیات, روزانہ 2 آیات, روزانہ 2 آیات. انشاءاللہ سر, ایک دن ہوگا کہ انشاءاللہ آپ لوگ سر ہم روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے, اللہ عطا کرنے والے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والے ہیں, اور اس کا فیصلہ ہے پہلے سے, وہ ہے کیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. سر اللہ سے مانگنا ہے, ہمیشہ اللہ دیتے ہیں. انشاءاللہ دیں گے, انشاءاللہ دیں گے. جی ابھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پڑھتی ہے, پڑھ نہیں رہی آپ شروع وہ کر والی آیتیں جو آپ جس پہ کہتی ہیں پڑھتی ہیں, ہمیں بھی بتا وہ حجم میں کیے بیٹے. اچھا ہم نہیں کیا ہم بتا دیں. چلیے آگے دیکھ لیجیے, جو آخری بات ہے وہ موعظۃ للمتقین, کہ نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ ظاہر ہے, کل کے سبق میں بات گزر چکی ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی قرآن کریم سے کوئی واقعہ پڑھیں, جب بھی کوئی واقعہ پڑھیں, کسی بھی نبی کا, کسی بھی قوم کا, کنی بھی لوگوں کا, تو اس سے عبرت لازمی حاصل کیجیے گا. اور یہ جو بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو بھی آیت پڑھتے ہیں, آپ جو بھی قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں, آپ اس میں سے تلاش کریں کہ اس میں میرے لیے ہدایت کیا ہے. اس سے اپنے لیے کیا تلاش کرنی ہے, ہدایت کیا میرے لیے آج اس آیت میں سے رہنمائی ہے, میرے لیے کیا ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اور ذرا اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ذرا 10 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھ کو ہم بند کر کے بھی محسوس کر سکتے ہیں. میں ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ لوگ ان کو منع کر رہے تھے, کچھ لوگ ان کو کیا کر رہے تھے, منع کر رہے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان دونوں کے درمیان صلح کروا رہے تھے. یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. چلو نا ان کو کرنے دیں, آپ کو کیا غرض ہے, ہمیں ان سے کیا, ان کو کرنے دیں, بس آپ نے ایک دفعہ بتا دیا ہے نا. یہ میرے خیال میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے کہ بار بار کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو ایسے لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے, ان کے پیچھے لگ رہے تھے, نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. تو ایک گروہ تھا کہ جو کہتا تھا نہیں یار چھوڑ دیں, ان کو کرنے دیں, بس ایک دفعہ آپ نے اپنا فرض پورا ادا کر لیا ہے, تو کہ یہ رویہ بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کچھ لوگوں نے ایسی دیوار لگا دی ان کے اپنے درمیان. ایک طرف وہ تھے جو یہ کام کرنے والے تھے, اور دوسری طرف یہ تھے وہ کون تھے جو اسے کیا تھے, وہ نہیں کرنے والے تھے. تو وہ روزانہ صبح کو اٹھ کے, مطلب وہ جو دروازہ تھا یا جو دیوار تھی اس کو دستک دینا, اور وہ شور وغیرہ اور یہ سب کچھ ان کا معمول ہوتا تھا. تو ایک دن انہیں کچھ آوازیں نہیں آئیں. انہوں نے کہا ہر آج کیا وجہ, آج کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہیں, ادھر سے لوگ نہیں آئے, یہ کیا ہوا ہے. تو جب دیکھا تو وہ سارے اس پر بندر تھے. وہ سمجھا رہے ان کے اپنے جاننے والے تھے. ان سب کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا, کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر, جو کہ دوسری ایک سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے کہا ہوا.
उनकी नस्ल खत्म हो गई। हाँ, वो जो थे किसी भी कौम को, एक मैं इनकी बात करूंगा इसे हट के, किसी भी कौम को अल्लाह ताला ने अगर इबरत के लिए मस्क किया हो, वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे। मतलब कि वो खत्म हो गए, 3 दिन तक ही ये रहे। और उसके बाद ये कहे, बाज कहते हैं कि सर पटक रहे थे जमीन पे अपना, और बाज कहते हैं नाक जमीन पे रगड़ रहे थे, नाक जमीन पे पटक रहे थे। तो फिर सर ये जो बंदर और हाँ, ये क्या जज़ाकल्लाह, ये उनकी वो नस्ल क्या हो गया? क्योंकि नहीं ज्यादातर लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि सवाल डार्विन का यही है, वो यही है, बिल्कुल सही आपकी बात है, सवाल बिल्कुल दूसरा, डार्विन का यही नजरिया है। तो ये वो लोग निशान इबरत के लिए थे और सिर्फ 3 दिनों के लिए जमीन में रहे। और उससे पहले ये जो मखलूक है, ये अल्लाह की बंदर मखलूक, ये पहले से थे, उनका जैसे बनाया, उनके जैसा बना बस दिया, यही चीज पॉइंट ये पहले से मौजूद थे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इबरत के लिए उनकी ना फजअलना नकालन लिमा बैन यदैहा, अब उस वक्त जो उनके वक्त में उनके इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद थे ना, उन लोगों के लिए भी अल्लाह ने इन लोगों को क्या बना दिया? इबरत बना दिया। और उनके बाद जो आज तक आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को अल्लाह ने क्या बना दिया? इबरत के तौर पे बना दिया। तो इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के अहकामात की कभी भी नाफरमानी नहीं करनी है इंशाअल्लाह। बस नहीं कर सकना एक अलग बात है, लेकिन उसको मरोड़ना, उसको उससे कोई और हीले बहाने करके रास्ते निकाल देना, इन सब चीजों से हमने खुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। तर्जुमा कीजिएगा, फजअलनाहा, फिर हमने बना दिया इस वाक़े को नकालन लिमा बैन यदैहा, इबरत उनके लिए जो उसके सामने मौजूद थे, वमा खल्फहा, और जो उसके पीछे आने वाले थे। खल्फ पीछे को कहते हैं ना, तो यहाँ पर ज़रा जो उनके बाद आने वाली कौम थी, वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। अब हम इस सबक से अहम निकाल देखते हैं कि जो लोग अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सजा देते हैं। और एक बात मैंने याद आ रही है, मैंने किसी वक्त में कही थी, तो अक्सर जो हमारी अक़वाम से हमें मिलता है कि जिन लोगों ने अल्लाह के अहकामात को मरोड़ा है, तोड़ा है, ये बदला है, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी सजा दी है। एक तो उखरवी सजा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को क्या किया? दुनिया में भी सजा दी है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से वाक़अतन इबरत हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को क्या करें, उनको उनकी उसी हालत में रहने दें, उसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग से कुछ भी ना करें। और सजा देने से मुजरिमों के अंदर भी खौफ पैदा हो गया, और दूसरे लोग क्या हो गए, वो उनको देख के वो उनके लिए इबरत के निशान बन गए, और दूसरे लोग भी फिर क्या हो गए, उस नाफरमानी से, गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। और नसीहत सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा देती है जो कि इस वाले होते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें महसूस होता है कि किसी नसीहत से हमें फायदा होता है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर तकवा है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह से दुआ करें कि अच्छा ये बढ़ता रहता है, सब कभी कम भी तो हो जाता है, वही कह रहा हूँ, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो बस वो कम क्यों होता है या बढ़ता क्यों है, उसके लिए भी आपका इर्द गिर्द बहुत, उसके लिए आपका असर करता है, बहुत अहम है। सर क्लास से जुड़े रहते तो बढ़ता है, और छोड़ दे तो फिर आप तो वही हो जाए। और एक बात मैं आपको बताइए, जो हम अभी हमारे साथ, जैसे मैं जहाँ जहाँ क्लासेस पढ़ा, मैं वैसे रात को वहाँ देख रहा था ना, मगरिब की नमाज पढ़ी जब हमने वहाँ मस्जिद में, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मैंने जब सुनन पढ़ के तो उठ के तो उसे पीछे देखा ना, तो तब कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे थे ना, और सारे खड़े के पढ़ रहे थे, और मैंने वहाँ देखा ही, इसको मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन वही लोग खड़े नमाज पढ़ रहे थे जो ऊपर क्लास पढ़ रहे थे मुझसे, और जो वहाँ क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो उसका नतीजा ये है कि उस नमाज के अंदर क्या है, एक सुकून, एक बेहतरी आ रही है। लेकिन ये जब तक इससे, अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग भी फील कीजिएगा, जब आप इसको छोड़ देते ना, तो आहिस्ता 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 तो कमी आना शुरू हो जाती है। सर ऐसे क्यों होता है? हाँ, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, जरूर, ठीक है। का एक सवाल भी नबी करीम वो मैंने हज़रत हमज़ला की हदीस सुना दी थी ना, उन्होंने कहा कि हज़रत हमज़ला कह रहे थे मदीने की गलियों में कि नाफ़क़ा हमज़ला मुनाफिक हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या हो गया, आगे अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा जब नबी इस्लाम की मजालिस में होते हैं तो कैफियत कुछ और होती है, बाहर जाके वो नहीं रहती है। तो फिर कहा ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरे साथ भी तो ऐसा ही है। तो फिर दोनों चले नबी इस्लाम के पास, कहा या रसूल अल्लाह ये कैफियत है। तो नबी इस्लाम फरमाया कि वो जो यहाँ मेरी मजलिस में कैफियत होती है, अगर आपके ऊपर हर वक्त वही रहे ना, तो फरिश्ते आपको चलते फिरते आके आपको सलाम करें। वह कैसी कैफियत होती है? जाहिर है ये असल सारी बात है कुरान करीम है कि कुरान की वजह से ऐसा है। और दूसरी जो बात है कि असल है कुरान को अरबी में पढ़ लेने से भी वो कैफियत नहीं आती है, कुरान के सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से भी वो कैफियत
نہیں آتی. آپ نے شاید یہ بہت دفعہ یہ کورسز اور ترجمہ پڑھا ہوگا اس کا, لیکن اصل بات ہے, میں بالخصوص جو آپ 2 بچیاں آئی ہیں, یہ بھی یہ وہاں پر جو کلاس چل رہی ہے نا ڈی ایچ اے کے اس کو بھی پڑھاتی ہیں, یہ 2 بھی وہاں پر دونوں پڑھاتی ہیں, اور میرے خیال میں یہ تو ان کا تو مجھے جانتا ہوں, لبنہ باجی کی بیٹی ہیں, اور آپ جی ثاقبہ باجی کی بیٹی ہے. تو جو دونوں وہاں پر ایک پرنسپل ہیں جو ٹیچر پڑھاتی ہیں, ان کی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ وہاں پر دونوں پڑھاتی ہیں. یہ تو جب تک آپ اس قرآن کا حقیقی اصل جو پیغام ہے وہ نہیں دوسروں کو دیتے, اور اس بات کو اصل جو چیز ہے مقصد بھی قرآن کریم کا ہے, جب تک ان مثالوں کو ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اصل ہے کہ اپنی روٹین کی زندگی میں ان آیات کو لانا اور چیک کرنا ہے کہ ان آیات کی مناسبت سے میرا عمل کیسا ہے. اور اگلی بات ہے اگر ہمیں سے 66 آیت تک پہنچنے سے یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے تو باقی تو پورا قرآن پڑھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں سب کچھ میں کیا ہے. تو یہ حقیقی پیغام, تو یہ جو انسان اس کو سمجھتا جاتا ہے تو تقویٰ اور بڑھتا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین سے دیکھیں اللہ کے جو میسج کو سمجھتا ہے اس میں, اور ایک بندہ اللہ کا کلام پڑھ تو رہا ہے, لیکن ایک ہے کہ آپ کو جو میسج آیا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. ایک ہی بس میسج آیا تو ہے, اس نے میسج پڑھ تو لیا لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے اس میسج کو. تو فرق تو ہونا ہے نا دونوں کے اندر. تو عمل میں فرق ہو جائے گا, عمل میں بھی خود بہت فرق ہو جائے گا, ہر چیز میں فرق ہو جائے گا. اسی طرح سے یعنی کہ ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ ضروری ہے بھی, میں خود کرتا ہوں ظاہر, کثرت سے پڑھنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کا اصل پیغام جب میں جا کے وہ ہے کیا مجھ سے, وہ اصل چیز. اگر قرآن پڑھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بار بار جو ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. جو بار بار آپ پڑھیں گے ریپیٹ آیا تو وہ یہ زیادہ انسان سے مطالبہ جو یہی ہے نا تدبر کیا ہے, کسے کہتے ہیں تدبر؟ غور کریں, اس میں وہ غور کرنا ہے اصل چیز. اور غور سے مراد یہ کہ اس سے میرے لیے کیا سبق ہے. لیکن یہ جو بات کہتے ہیں نا تدبر اور سمجھ ایک ہی چیز ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. سمجھیں گے تو تب جا کے تدبر کریں گے, ایسے ہی ہے. اور ہمارے لیے سمجھنا تب تک بھی ممکن ہے جب تک ترجمہ نہیں آتا, کیونکہ ذرا ہماری زبان عربی, یا تو آپ عربی اس درجے پہ ہوں کہ ڈائریکٹ سمجھ رہے ہوں, آپ کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے الحمدللہ رب العالمین کہنے میں کوئی ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پڑتی ہی نہیں ہے, بس اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں گنہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد بھی رکھوں کہ انہیں کیا کیا ملی ہے, اور تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں. یہ عبرت ہے نا کہ میں گناہوں سے کیا ہو سکوں, بچ سکوں. پھر احتساب کریں اگر ہم کہیں سابقہ گنہگاروں کی یا سابقہ اقوام کی گناہوں کی وجہ سے اس کی سزا کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو کیا اس کے بعد ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ایک تو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور جو بھی مختلف اقوام کے جن اقوام کے واقعات ہیں ان کو کم از کم 5 سزاؤں کی آپ لوگ, چلیے یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک کہہ سکتے ہیں, پلاننگ تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, ہوم ورک ہے. آپ مختلف لوگوں کی یہ لسٹ بنائیے کہ کن کن کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی. بنا دیں گے انشاءاللہ. ہاں کوشش کیجیے گا سبھی کہ انشاءاللہ. ہاں وہ مختلف کی بنائے, ابھی آپ بتا دیں گے تو لوگ بھی یہ بنا کے آ جائیں گے. سر ایک لائن میں جواب کوئی ایشو نہیں ہے, بس 5 اقوام کی بنا دیں. ٹھیک ہے, اس کا ریمائنڈر نا کوئی گروپ میں ڈال دیں. یہ آ گیا, تصویر آ گئی, تو ایک گروپ میں آ جائے گا. سر منافقین کو بھی جو آپ کو پڑھنا ہے سب کی سزا ہے نا, یہ اقوام ہے, وہ اقوام ہے, منافقین سے نہیں, پچھلی اقوام. ٹھیک ہے, پچھلی اقوام کی بنانی ہے. چلیے جی, اب ہم اس میں سے اچھا لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں سابقہ امتوں نے کیے تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو اس لیے آپ کیا کر دیے, ان کو چھوڑ دیجئے اور اس سے عبرت حاصل کیجئے اور ان کو اپنی زندگی سے دور کیجئے. اور بالخصوص اس کے لیے تو میں بہت بار کہہ بھی چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے گھروں کو, اپنے موبائلز کو, اپنے بچوں کو ان گانوں سے بچائیے. یہ ایسا گناہ ہے, یقین جانیے ایسا گناہ ہے کہ اس طریقے سے یہ دل کو سخت کرتا ہے نا, پتھر کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اگر کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے تو آرٹ سمجھتا ہے. بس اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. میں یہ کہوں گا کہ بس اس کے یہ حدیث جو آپ نے آج پڑھی ہے نا, اس کو اب یاد کر لیں سارے, اور حدیث نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا تھا. آپ بتائیں لوگوں کو, یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہوا ہے, تو اسے کیا کریں. اگر آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں, بہت لوگ جواب دیں گے آپ کو. آپ ان کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں. سر گانا اور میوزک 2 الگ الگ چیزیں ہیں کہ ہم کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے, سر ایک بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے, تو یہ دونوں ایک ہی چیز میں آئیں گے یا پھر یہ کس طرح سے؟ ایک ہے کہ آلات میوزک کے آلات, اور ایک ہے اس کے جو الفاظ.
سر آپ یہ دیکھیں اتنا غلط ہو رہا ہے, صبح تلاوت لگی ہوئی تھی, ایک دم سے یوٹیوب پہ لگاتے ہیں تلاوت, ایک دم سے جو ہے نا ماحول چینج ہو جاتا ہے. اصل میں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ایڈز ایسے آتے ہیں کہ آپ انسان سوچ رہے ہیں. چلیے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. جی ایک کوشچن ہے کہ آج کل آپ گانے کو چھوڑیں, آپ کوئی بھی میسج آپ کے پاس آتا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ میوزک کے ساتھ ہوتا ہے, میوزک کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے. کسی بھی طرح کا اے سے لے کے زیڈ تک کسی بھی طرح کا میسج ہے, وہ کوئی ایگزامپل ہے, انفارمیٹری ہے یا کچھ بھی, کہیں سے کسی بھی طرح کا میسج ہے, لیکن میوزک اس کے اندر ضرور موجود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہیں, اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اس میں کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان کا قابل قدر حصہ نہیں ہے. وہ اپنی چیز کی پروموشن کریں گے, نہ کہ ہمارے مذہب کی کریں گے. بہت آسان سی بات. تو ہمیں اس میدان میں کام کرنا پڑے گا. قرآن کے ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی کو اس حد تک تو سیکھنا سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ میوزک حرام ہے تو اتنا تو بچ سکیں. سر ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے جو بھی موٹیویشنل سانگز ہوتے ہیں ہم ان کو اٹھاتے ہیں, ان میں سے میوزک ریموو کرتے ہیں, ان کی اچھی ورڈنگز اٹھاتے ہیں اور اپنے ہمارے جو بھی پروموز بنتے ہیں ہم ان کی بیٹ پہ وہی ڈالتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز پہنچتی ہے تو وداؤٹ میوزک نہیں پہنچ رہی ہوتی. اب ہم اس کو اگر سائلنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا میسج بھی ہم نہیں سن پاتے, نہیں وہ کرتے. ان چیزوں کو ہم کیسے اوائڈ کرائیت سے سننے. یوٹیوب پہ میں سن رہی تھی کہ یوٹیوب کے کیونکہ ایڈز اس طرح کے آتے ہیں تو یوٹیوب کی جنرلی کمائی جو ہوتی ہے وہ ذرا حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو کیا میوزک کی وجہ سے آئے گی, کیونکہ آپ ایڈ لگاتے ہیں تو آپ اسکرین تو نہیں کر سکتے ایڈز کو. ہاں بالکل. دیکھیں نا اس میں ایک چیز اور کا خیال کیجیے, میوزک کے حوالے سے جو آلات میوزک ہیں, یا دوسری بات ہے کہ اس میوزک کو آخر میوزک کو حرام کیا کیوں گیا ہے. ٹھیک ہے, اصل دیکھیں ہم اس کی کس پہ جانا ہے, بنیاد پہ جانا ہے. اصل وجہ کیا ہے, آج کل بھی تو بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا. واہیات کلمات, ٹھیک ہے, اور ایک دن میں نے کہہ دیا تھا کہ شرکیہ کلمات. سر ایک اور بات بھی ہے, ایک گانا بنانے والے نے جو بعد میں چھوڑ دیا, اس نے کسی ایک بڑے, اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, بہت پرانا انٹرویو ہے, اس نے کہا تھا کہ جو بھی گانا سنا جاتا ہے ایک اس کو جس طرح بنایا جاتا ہے, مجھے اتنی سائنس اس کی سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن ایک لفظ میرے سامنے سننے میں لکھنے میں آ رہے ہیں, ایک اس کے بیک پہ ہوتے ہیں. وہ جو بیک پہ ہوتے ہیں وہ سارے وہ ہوتے ہیں جس کو ایک مسلمان کسی طور برداشت نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں پر ابھی ہم سنت اور قرآن کو اتنا نہیں سمجھ پائے, آگے ہم کیا جائیں گے, تو اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں ہمیں یہ ہو کہ یہ گناہ کی چیز ہے, میں اس سے جیسے ہو سکے بچ جائیں. اور دوسری بات جو آلات میوزک کے حوالے سے, اصل میں آپ کا سوال اسی کے حوالے سے نا, یہ جو بیسٹ ہے. اچھا اس کے حوالے سے بھی نا کچھ چیزیں ہم نے ان کو یہ چیک کرنا ہے, ذرا وہ آپ لوگ زیادہ جان سکیں گے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں. حالانکہ دیکھیے گا, جو میں نے اس دن پہ مثال آپ کو دی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کو گیم گئے تو ان کے لیے کیا کیا گیا تھا, دف بچا دیا گیا تھا. ہاں اب ایک ہمارے سامنے اس کی ایک پوزیشن ہے, ایک چیز ہے. تو یوں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی شاید وہ آلات میں تو آتی ہوں گی, لیکن وہ اس درجے پہ نہیں جاتی کہ جو ہمیں برائی کی طرف یا جو ہمیں نافرمانی کی طرف لے کر جائیں. وہ کہ وہ ایسی ہوں گی شاید کچھ, لیکن وہ اس درجے پہ نہیں جاتی ہوں گی, جیسے جس کی مثال ہم نے کیا اس دن بھی پڑھ لی تھی, بلکہ اس دن میرے خیال میں آپا نے آپ سب کو اس کے جواب دے دیا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا کیسے ہوگا, تو وہ ہمارے لیے اس سے بچ سکتا ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں یہی رہتا ہوں اکثر کہ کوشش کیجئے کہ ہم ایسی چیزوں کے اندر جتنا ہم سے ہو سکے, جتنا ہمارے بس میں ہم اس سے کیا رہے, دور رہے, ہم اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, بس یہی ہے. لیکن دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے. ایک تو نا چلیے یہ تو آپ اس لیول پہ جا کے کہہ رہی کہ ہم نے ان سے 100% کیسے بچنا ہے, تو جو اس کو بچنے کے قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اللہ نہ کرے اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں بھی ہوں گے گانے سننے والے, سیدھی سی بات, موبائلز کے اندر موجود ہوتے ہیں لوگ, بچے سنتے ہیں بس اوقات, جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ سننے والے ہوں گے نا. ہر چیز میں کوئی بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے اس میں بھی ہے, ہر چیز میں کوشش کریں جس طریقے سے آپ اسے بچا سکتے ہیں. حکمت ہے آپ کے پاس, اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ خود کیسے رکتے ہو, دوسروں کو کیسے رکتے ہیں. چلیے جی, تو اب ہم اس میں سے مختصراً ہم اسماء دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے خاسئین. تو خاسئ اس کی واحد ہے, جمع کیا ہو جائے گی اس کی, پڑھیے سارے, اور موعظہ یہ ہم نے پڑھا تھا نا, ایک پیٹرن ہے, یہ جمع مکسر ہے, اس کی جمع موعظات نہیں بلکہ کیا ہوگی, مواعظ. ٹھیک ہے.
اور نیکسٹ افعال دیکھیں گے. سب سے پہلے 3 حروف جو حروف والے افعال ہے, فتح, نصب, ضرب, سمع, کے پیٹرن پہ آنے والے. پہلا کیا ہے؟ علمتم کا پہلے ترجمہ کریں گے آپ سب. آپ سب نے جانا. چلیے اب اس کی چابی دہرائیے. علم یعلم علم عالم معلوم علم. دوسرا کیا ہوگا پہلے آپ خود سوچیں. سر ایک منٹ, یہ ان فتح, نصب, ضرب, سمع کے بدن پہ آنے والے. اس پہلے کوئی نہیں ہے سر. خاص ہی نہیں سارا پانے والے نہیں ہے تو چلیے پھر آپ کی پوائنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جعلنا کا اشارہ کیجیے سارے لوگ. اب اس کی چھاپی دہرائیے. اس سے آگے چلیں ذرا دیکھیے کون سا ہے. ایک تو آپ لوگ بہت جلدی میں تھوڑا دیر سوچ لیا کریں. پھر اس کے بعد سارا پڑھیے. فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. کون سا ہے؟ مجھے سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ خلفہا میں اشارہ یہ بنے گا, کیا بنے گا؟ ہاں کا اشارہ یہ بنے گا اور خلف کا یہ بن جائے گا. خلف ہے جی. ٹھیک ہے, خلف اور ہا. سر خاص ہی نہیں ہے کیا؟ نہیں, وہ تو خسا ہے, حمزہ ہے نا اس کا. مطلب پڑھیں گے. ہاں تینوں والے باتیں پڑھیں گے, وہ ضرور آ رہا ہے, پڑھیں گے جی. یہ لیں اب آگے آپ کے سامنے. تو کمزور میں پہلا کون سا ہے؟ نہیں آپس میں باتیں نہیں کچھ. ایک تو دو. اب یہ اعتدابی مزید ہی ہے. قلنا ہے. چلیے جی, چلیے بنائیے اس کی. قال یقول قل قائل مقول قول. اس کے بعد کون سا ہے؟ کونو کا اشارہ کیا ہوگا؟ کونو. کیا ترجمہ ہے؟ سب کرو, سب کو, تم سب تھے, ہو جاؤ. تم سب ہو جاؤ. کانا تھا کن ہو جا, کونو آپ سب ہو جاؤ جی. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. اس کے بعد کون سا ہے؟ یدیہا نہیں, یدیہا تو اس میں خاصی. ہاں اس کے آخر میں حمزہ ہے, خالی کمزور نہیں. اس کے آخر میں کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. حمزہ والے حروف میں یہ آ رہا ہے جی, حمزہ والا جی. خسا. چلیے جی, اب آپ چابی پڑھیے سارے. خسا یخسؤ اخسا خاسر مخسو خس. اچھا, اگر آپ اس کو خاصی کے ساتھ حمزہ ساکن کرتے ہیں, جھٹکا دیں اس پہ نا, خاصی مخسو اور خسفن یا خسف جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو پڑھ لیجیے. اور یہ ہے موعظہ وعظ. سر یہ کس کے وزن پہ؟ فعالہ کے وزن پہ؟ ہاں, فعل یفعل, خسأ یخسأ. سیکنڈ کلاس میں زبر ہے نا, یہ دیکھیں یہ فتح یفتح. ٹھیک ہے جی. وعظ موعظہ بھی استعمال ہوتا ہے. وعظ یہ تھا نا, وعظ نصیحت کرنا, وعظ کیجئے کوئی ہمیں, بیان کیجئے. ٹھیک ہے, یہ اسی سے استعمال ہوتا ہے. مزید فی ہی کے ایک ہی ہے. پہلا کیا ہے؟ اعتدا. جمع کیا ہے اس کی؟ اعتدا. اگر معتدل کے ساتھ علیہ نہیں ہوگا تو جی ڈیش ہو جائے گا. جزاکم اللہ الخیر. یہ تھا آج کے سبق کا پہلا حصہ, جس کے اندر ہم نے صفحہ نمبر 9 کا کتنے اشارہ پڑھا ہے؟ تیسرا. کون سا تھا؟ تاکہ مجرم. وہ سارا اس کے حوالے سے پڑھ لیا ہے. آج ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے پڑھیں گے. کچھ بتا سکتے ہیں جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں اسم ہے اور جس میں فعل ہے. تو اگر جملہ فعلیہ میں بھی اسم آ جائے تو کیا کریں گے؟ جس کے شروع میں, جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہو؟ اسم سے. اسم نہیں ہوتا, یہ لفظ اسم ہے. اسم سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اسم. اور فعلیہ کسے کہیں گے؟ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے بس. ہر جملے میں دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں, لیکن بات ابتدا کی ہوتی ہے بس, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو جملہ اسمیہ میں اب ہم سب سے پہلے آج اس کی جو مذکر کی مثالیں دیکھیں گے, پھر مؤنث کی مثالیں دیکھیں گے. عربی گرامر کو 2 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ایک آپ تقریباً ساری کی ساری پڑھ چکے ہیں. تقریباً کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہوگا. پہلی ہے صرف. کیا ہے؟ صرف. اور دوسری کیا ہے؟ مشکل ورڈز بتانے شروع کر دی سر. سوری, مشکل ورڈز بتانے شروع کر دی سر.
اچھا چلیے اس کو پھر آسان کچھ اس کا ترجمہ میں ہے نہیں, کوئی صرف ہی کہتے ہیں اس کو. صرف ہوتی کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. چلیے ہوتی کیا ہے, چلیں جی صرف یہ ہے, یہ حروف ہیں 3, یہ آپ نے سے کیا بنانے ہیں سارے کے سارے فعل 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 تفعل, یہ فاعل نام سے تھے, اسے ساری جو الفاظ بنے حروف سے الفاظ بنتے ہیں بس. صرف کہتے ہیں. ہاں وہ ماضی میں بنائیں گے, آپ وہ مضارع میں بنائیں, وہ امر بنائیں, مفعول بنائیں, مجہول بنائیں, واحد بنائیں, جمع بنائیں, مؤنث بنائیں, مذکر بنائیں, لیکن وہ جو 3 حروف ہم نے پڑھا روٹ ورڈز فعل نصر فتح ضرب سمع غفر, اس میں صرف فائلز والے آئیں گے کہ جملے مطلب اسم والے بھی ہیں؟ سب وہ سب یہ حروف ہے نا, کوئی بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اصلی حروف. اب ان سے سارے آپ نے کیا بنا دیے افعال بنا دیے. وہ کسی بھی زمانے کی, یہ ایسے انہوں نے فاعل مفعول لکھا ہوا ہے, فاعل ہے, فعل ہے, فعلتم یفعلون یفعل. اگر میں کہہ دوں فاعل لام سے تو فعل فعل فعلت فعلتم فعلتم فعلنا فعلت یفعل یفعلون تفعل تفعل نفعل نفعل یفعل یفعل, جتنے بھی افعال بنتے ہیں وہ سارے اس سے بنتے ہیں. یہ صرف ہے بس, بس یہ صرف ہے. بس یہ صرف ہے. ہاں اس پورے پیٹرن کو صرف کہتے ہیں. یہی تو بات ہوگی کہ اس ان حروف سے روٹ ورڈز کو صرف کہتے ہیں. نہیں, روٹ ورڈ سے سارے الفاظ جو بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سر. اب کوئی بھی روٹ ورڈ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جیسے نصر ہے, ضرب ہے, سمع, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہو گیا سر, کچھ بھی ہو جائے, بس روٹ ورڈ سیدھی سی بات, آسان. چلیں اب آگے چلیں. دوسری چیز کیا ہے نحو. نحو میں کیا ہوتا ہے, وہ جو الفاظ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں, مختلف الفاظ سے آپ نے کیا بنانے ہیں, جملے بنانے ہیں. اچھا صرف پڑھ لیا آپ نے. ہاں وہ اتنا سارا وہ صرف ہی تو ہے, وہ تو ساری صرف تھی. اور یہ آپ کو کہا تھا میں نے کہ آپ انتہائی غیر محسوس طریقے سے پڑھیں گے, اور آپا نے بھی ایک دن آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں ہم نے وہ اتنے عرصے میں سیکھی ہیں. یاد ہوگا ایک دن کہا تھا اپنی 5 یا 6 سال میں نے کہا تھا کہ آپ کو تو ایسے وہ لفظ استعمال کیا تھا آپ نے, مجھے یاد نہیں آ رہا, پلیٹ میں ڈال کے دے دی گیا جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے نحو, اور اسے کیا ہوتا ہے مختلف الفاظ سے یا تو جوڑیاں بنتی ہیں اور یا پھر اس سے جملے بنتے ہیں. جیسے یہ سارے آپ کے سامنے جملے لکھے ہوئے. اب ہم جی کمپاؤنڈ ورڈز, ہاں فریز کہہ سکتے ہیں آپ, مختلف حروف سے سینٹینس بنائیں گے, فریزز بنائیں گے, یہ سارے نحو کا کام. ٹھیک ہے, فریزز اینڈ سینٹینسز یہ سارے کس میں ہیں, نحو کے اندر. روٹ ورڈز ہیں, ان سے حروف سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ صرف کہلائیں گے. الفاظ سے جوڑیاں اور جملے جو بنیں گے وہ نحو کے ہیں. اور جو صرف میں دوسرا جو کام ہوتا ہے, ایک چیز اس کا جو ذکر نہیں کیا ہے, اس میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے. وہ جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں نا, وہ جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں نا, یہ پیچھے میں آ جاتا ہوں دوبارہ, یہ جتنے بھی الفاظ بنیں گے نا, ان سب الفاظ میں کسی نہ کسی کام کا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی سر. وہ کرنے والا مرد بھی ہوگا, وہ مؤنث ہے, وہ واحد ہے, وہ جمع ہے, وہ ماضی میں کیا ہوگا, وہ مضارع میں کر رہا ہوگا, یا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہوگا, یہ منع کیا جا رہا ہوگا, لیکن وہ کسی کام کے حوالے سے ہوگا, کیونکہ فعل تو کام سے ہی ہوتا ہے نا, کام کے بغیر تو فعل نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. اب ہم آج پڑھیں گے, چاہے مجھے یہ روزانہ دہراتے رہیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج ہم پڑھیں گے. پہلی چیز ہے جملہ اسمیہ, کہ ایسا جملہ جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہو, اسم سے ہو رہی ہو. ایسا جملہ جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہو, اسم سے. جیسے لکھا ہوا ہے البیت, اس کے ساتھ ایک تو ال لگا ہوا ہے, یعنی وہ خاص گھر. اب جو دوسرا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے, اکثر استعمال ہوتا ہے. کبیر صفت ہے نا, آپ نے پڑھا تھا نا کہ کسی کا نام یا اس کی صفت, وہ سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا ہم نے اسماء کی پہچان کے لیے. ٹھیک ہے, تو بڑا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جملے میں یہ پہلا اسم ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جس گھر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے, خاص ہے. سر یہ صرف موصوف ہے. ہاں نہیں, موصوف صرف جب کہیں گے وہ اعراب اور ہو جائے گا, وہ اور چیزوں کو ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دوسرا ہے, اب آپ پڑھ لیں اس لفظ کے بارے میں, یہ اصل میں ہوتا کیا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ لفظ خبر دے رہا ہے کہ مکان کیسا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, خراب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہے. تو اس میں اس لفظ کو کیا کہتے ہیں, اس میں کیا کہتے ہیں, چلیے آپ چھوڑ دیں. مبتدا, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا مبتدا, مبتدا کا معنی ہے جس لفظ سے ابتدا ہو رہی ہو, اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور جو دوسرا ہوتا ہے یہ اس کی خبر, اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, خراب ہو گیا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں کام کرنا ہے, وہ دوسرا بتائے گا. تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور یہ اس کے شروع میں کیا نہیں آتا ہے, ہاں کس کے شروع میں, خبر کے شروع میں. تو
मुब्तदा के शुरू में क्या आएगा? तो सर जुमले इसमें की पहचान ये कि शुरू में अल और आखिर में तनवीन, यही है ना? दूसरे नहीं, शुरू में तो तनवीन तो इसके साथ तनवीन नहीं, होगी, दूसरे शुरू में अल, पहले लफ्ज़ पहले अल में और लास्ट वाले में तनवीन। दूसरा वो खबर से खत्म हो, खबर की शुरू में तनवीन नहीं आती है। तो अब ये बात तो आपने पढ़ ली कि जो असली हालत जो होती है अरबी में इस्म की, असली हालत क्या थी? आखिरी हरफ पे पेश होती है। ये बात आपने बहुत पहले पढ़ ली थी बार बार। अब जबर और ज़र किसी वजह से आती है, जैसे लिखा हुआ है अल्लाहु या खालिदुन अलबैतु, कोई भी लफ्ज़ आप कोई भी इस्म ले लें उसके आखिरी हरफ पे क्या होती है? पेश। अब अल्लाहु के आखिरी हरफ पे जबर भी आई हुई है, इन्नल्लाह हा। अब ज़ेर भी आई हुई है, बिस्मिल्लाही, मिनल्लाही, लिल्लाही। ये जबर और ज़ेर किसी वजह से आती है, वो वजूहात अब हम पढ़ेंगे जाके, कुछ आप पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। इस हालत को अरबी की इस्तिलाह के अंदर, अगर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये इस्तिलाह नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप पेश याद कर लें, नहीं अगर आती तो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अरबी में इस हालत को हालत रफ़ा कहते हैं, यानी रफ़ा किसको कहते हैं? इसका मतलब पेश को कहते हैं। रफ़ा किसे कहते हैं अरबी में? पेश को कहते हैं। तो ये जो जिस लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे पेश होगी, हम उसे कहते हैं कि ये लफ्ज़ हालत रफ़ा में या हालत रफ़ई, आखिर में वो कह सकते हैं, आप किसे रफ़ी कह सकते हैं। तो इस चीज को भी अब हमने टीपीआई के साथ जाहिर करना है। अच्छा, ठीक है, किससे जाहिर करना है? टीपीआई के साथ। तो वो कैसे करेंगे? इसकी जो इशारा होगा वो आपने ऐसे करना है, मतलब रफा का। हाँ, सीधे मुज़क्कर के लिए सीधा होगा और मुअन्नस के लिए उल्टा जी। हाँ, बस जब आपके कहेंगे ना पेश, किसी लफ्ज़ के आखिर में पेश है, तो आप उसको जाहिर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो देखिए, अगर आपने ये पढ़ा था कि आखिर में ता आएगा मुखातिब के लिए, तो आपने ये किया था। माजी है तो आपका हाथ कंधे से क्या है? नीचे। मुज़ारे है तो ऊपर हो जाएगा, गायब है तो इधर चला जाएगा, वाहिद है तो जमा है। तो ये असल इशारे हमें कुछ हालत बताते हो रहे होते हैं। तो जिस भी इस्म को पढ़ते वो सारे अफ़आल थे, ये याद है कि यहाँ 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 जो जगह वो सारे क्या थे? अफ़आल थे। अब किसी भी इस्म के आपने अगर हालत बतानी है कि ये पेश वाली हालत के साथ है, ये ज़बर वाली हालत के साथ है, या ज़ेर वाली हालत के साथ, तीनों हालतों को बयान करने के लिए हमें इशारा करना, वो इस हाथ से करना है। तो ये हो जाएगी पेश वाली हालत, पेश यानी असली हालत। ये असली हालत होगी, ठीक है, ठीक है। ये कैसी हालत होगी? पेश, ये असली हालत जिसे आप कह सकते असली हैं। हालत। अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज ही बता देता हूँ आप लोगों को। ज़बर वाली हालत होगी ना, तो आपने इसी हाथ को बस यूं कर देना, ऐसे, ये उंगली पड़ी हाँ, जिस तरह जबर डला हो, जैसे जबर ऐसे थे। सही। और ज़ेर के लिए इसी उंगली को आपने ऐसे थोड़ा सा और नीचे कर देना है। तो पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर, ज़ेर, ज़बर और ज़ेर, ये ज़ेर हो जाएगा। सर ज़बर में यू क्रॉस आएगा, ऐसे सीधी कर देना। ना ना ना, अच्छा, हमने वो हालत ज़बर नहीं बनानी है। वो अगर आप बनाएंगे तो वो तो यूं होती है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है। वही मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, उसको नहीं, बस ये इशारा है ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो जैसे आसानी के लिए। इतना कोई इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि भाई उंगली ऐसे कर दी, हाथ ऐसे कर दिया, कुछ नहीं। ये आसानी के साथ जैसे हो सके आप वो कीजिएगा, ठीक है। पढ़िए, पेश, पेश, ज़बर, ज़ेर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है? पेश वाली हालत जाहिर करनी है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वैसे आप तर्जुमा कीजिएगा, लेकिन अरबी भी साथ साथ पढ़ेंगे। अल्लाहु, आगे नहीं जाइए, अल्लाहु। अब ये अल्लाह मैंने यहाँ पढ़ लिया ना, तो गफूर थोड़ा सा हाथ ही तो लेके आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो दो अल्फाज बता रहे, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। आपका हाथ इस तरफ जाएगा, ठीक है, दाएं से बाएं। आपका दाएं इधर है ना, इधर से इधर जाएगा। फिर बड़ी अल्लाहु गफूरुन। क्या तर्जुमा है? अल्लाह गफूर है, अल्लाह बख्शने वाला है। इसके बाद है अल बैतु कबीरुन। क्या तर्जुमा होगा इसका? सारी चीजों को छोड़ें, जो असल बात है आपका टारगेट वो है कि ये सारी जुमला इस्मिया है, ठीक है। असल हमने क्या पढ़ा था आज? पढ़ के जुमला इसमें उसकी हालतें पढ़ रहे साथ साथ। अच्छा, अल मुस्लिमु सादिकुन, फिर पढ़िए अल मुस्लिमु सादिकुन। तर्जुमा क्या होगा इसका? वो खास मुसलमान कहेंगे ना, कोई मुसलमान नहीं होगा, खास वो मुसलमान, कोई एक मुसलमान जिसके बारे में आपको पता है, क्योंकि शुरू में क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। इसके बाद अब हम इसकी जमा बनाएंगे, तो अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना सादिकूना। इसके बाद आप इसका तर्जुमा कीजिए। वैसे क्या है? सच्चे
ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد پھر واپس آ گئے, پھر اگلا پڑھتے ہیں. تو واحد پڑھیے گا المسلمؤمن صالح المؤمن صالح. آپ ترجمہ کیجئے. نیک ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہوگا المؤمنون صالحون المؤمنون صالحون. وہ تمام وہ خاص مومن. یہاں انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ سر نون کے اوپر زبر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ نے ہاتھ ایسے کیوں نہیں کیے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ زبر ہوگا تو ایسے کریں گے. اس کا جواب یہ ہے جو ہے پیش کا یہ اصل میں جہاں کہیں بھی آپ کو جمع ملے گی نا, تو جمع میں جو واحد ہوتی ہے, واحد کے اوپر تو زبر زیر پیش ہمیں بتاتا ہے اس کی جمع کیا ہے, اور سوری اس کی پیش ہے یا زیر ہے. جب اس کی جمع بناتے ہیں نا آپ اس وقت پھر آپ زیر زبر پیش نہیں دیکھتے, اسے پھر آپ بالحروف دیکھتے ہیں. تو اس کی جو جہاں کہیں بھی جمع واو نون کے ساتھ آئی ہوئی ہے نا, آپ سمجھیے کہ یہ حالت رفع. بس آپ یہ یاد رکھ لیجئے, جہاں کہیں بھی آپ کو کسی اسم کے آخر میں واو نون نظر آئے تو کون سی حالت ہے؟ رفع. اس نون پہ بے شک زبر ہو, اس نون پہ ہمیشہ زبر آتی ہے, تو یہ حالت رفعی ہے. واو نون بتا رہے ہیں ہمیں بس. اونا اینا اونا اور اینا یہ ہم نے بہت پہلے پڑھا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اب آگے پڑھیے, یہ آپ خود پڑھیے. کیا ہے اس کے سارے پڑھیے گا. پھر پڑھیے ترجمہ کیجئے. جمع بنائیے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیے. چلیے جی جزاک اللہ. اس کے بعد خاص اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے آپ خاص لگا بھی دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے ساتھ خاص ہی کے لیے ہے تو وہ خاص جس کے بارے میں پتہ ہمیں. آپ مزید جملے کو بنائیے, آگے پڑھتے جائیے جی. اب میں واحد پڑھتا ہوں, آپ اس کی جمع بناتے جائیں, ٹھیک ہے. المسلم صادق. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد ہے المؤمن صالح. المؤمنون صالحون. نیکسٹ ہے المنافق فاسق. اور ہم مخصوص نام, اچھا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں کیا نہیں ال نہیں لگتا ہے, لیکن وہ پھر بھی خاص ہوتے ہیں. ان کے شروع میں ال لگتا نہیں, جیسے ہود, ٹھیک ہے, ابراہیم. تو ایسے ناموں کے شروع میں ال نہیں لگتا. چلیے جی پڑھیے. اس کا کیسے پڑھیں گے؟ واحد. جی آگے پڑھیے. پھر پڑھیے. ترجمہ کیجیے. آگے پڑھیے. پھر پڑھیے. ترجمہ کیجیے. اچھا یہ زید پڑھتے ہیں ہم اس کو, یہ زید ہوتا ہے. زید زید نہیں ہے, زید ہم غلط پڑھتے ہیں. زید نہیں, زید کیا ہے؟ زید. زید چھوٹا ہے. اور آگے بڑھیے. پڑھیے. دیکھیں ان کے شروع میں ال نہیں ہے. لیکن یہ زید اور ساتھ والے تو کامن جو ہیں یہ نہیں, تو پراپر نام. میرا نام سعودہ تو میرا ہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ نے سکھا. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جیسے کہ ہمیں یہ آ گیا محمد الرسول, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پراپر ناؤن ہے. ہود النبی یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پراپر ناؤن کا جملہ ہے یہ. لیکن یہ نام تو ہے, آف کورس یہ پراپر ناؤن, کسی کا نام آ گیا تو وہ پراپر ناؤن ہو گیا. لیکن جو ہم اوپر جو بات کر رہے ہیں یہ اس سے وہ کرتا ہے یہ. یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ شروع میں ال لگاتے تھے جب ہم نا, تو بہت سارے لوگوں میں سے کسی کو کیا کرتے تھے اس کو مخصوص کرتے کہ یہ فلاں ہوئی ہے جس کے لیے کتاب ہے. ایسے جو بندو کے نام ہوتے ہیں نا, تو ویسے بھی اس کی اپنی پراپر ہی ہے, وہ اس میں آتا نہیں ہے, اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی کے ساتھ بھی دیکھیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی. تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ مذکر کے ساتھ. اب ہم نے جملہ اس میں مؤنث کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے, اپنے ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے, ٹھیک ہے. تو جیسے المدرسۃ کبیرۃ, اس کا اشارہ دیکھ لیجئے, یہ لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے. یہاں پر ہو جائے گا المدرسۃ, لیکن یہاں سے جانا لیفٹ سائڈ پہ ہے. اچھا رائٹ سر, رائٹ سر, لیفٹ پہ لیفٹ ہینڈ. پہلے دیکھ لیجئے,
یہاں پر جیسے اگر میں الٹا کر رہا ہوں لیکن آپ نے جگہ سمجھنے کے لیے یہاں پر آپ کا پہلا ہاتھ ہوگا یہ والا اور یہیں سے آپ نے ادھر چلے جانا سر رائٹ کی سائڈ ہاں رائٹ سے لیفٹ جا رہے ہیں جیسے اردو لکھ رہے ہیں آپ اردو لکھیں ہاں یہ چلیے جی پڑھیے المدرسۃ کبیرۃ ادھر جائیں گے ادھر اس طرح ٹھیک ہے پڑھیے المدرسۃ کبیرۃ کیا ترجمہ ہوگا جی آگے پڑھیے المسلمۃ صادقۃ کیا ترجمہ ہے خاص ہے اس میں ال لگا ہے تو کیا ہے خاص ہے پھر یاد رکھ لیجیے گا اب ہم اس کی بنائیں گے جمع تو وہی اس طریقے سے المسلمات صادقات المسلمات جمع کیجیے گا المسلمات جمع بنائیے جمع صادقات چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہاں وہ ساری مسلمان عورتیں کیا ہیں سچی آپ آگے پڑھیے گا آپ خود پڑھیے سارے پڑھیے کیا ہے یہ پھر پڑھیے ہاں یہ ہا کو لمبا نہیں کیجیے گا صالحات المؤمنات صالحات ہاں جب ترجمہ کیا ہوگا جمع پڑھیے سارے تمام مومنات صالحات ہیں آگے پڑھیے جمع کیسے ہوگی چلیے آگے چلتے ہیں چلیے آگے آپ کسی واحد سے جمع بنائیے پہلے واحد پڑھیے سارے خود آپ خود پڑھے واحد پڑھیں اس کی جمع بنائیے آگے پڑھیے چلیں مذکر سے مؤنث بنائیں گے پہلے مذکر پڑھیے رائٹ ہینڈ سے ٹھیک ہے آگے پڑھیے یہ بھی یہاں سے ادھر جانا ہے رائٹ سر یوں ہی تو جا رہے ہیں نہیں رائٹ نہیں ہاں یہ ایسے ٹھیک ہے چلیں اچھا آگے چلیے منافق پڑھیے رائٹ چلیے یہ تو بہت آسان کام تھا جو ہم نے کر لیا ایک چیز درمیان میں اور پڑھیے تھوڑی سی بیچارے کو ساتھ وہ کل اس کے لیے کیا پڑھی تھی سزا کیا پڑھی تھی اس کو ہاں اصل میں ہوتی مذکر ہی ہے یا اس کو مؤنث بنا دیا جاتا ہے جیسے بھائی یہ بتائیے مؤنث ہوتے ہوتے اس کا لفظ سزا کی ہو گیا جزا کہتے ہیں جو آپ مراد لے لیں ہاتھ والا مشورہ کس نے دیا کیوں ان کے ذہن میں آتا کہ خواتین کے لیے الٹا ہاتھ رکھا ہے کوئی لاجک تو میں اس کا جواب میں آسان اس کا جواب دے دیتا ہوں یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے یہ اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے لیفٹ ہینڈ فیمیل کے لیے کیوں رکھا ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے کیوں اشارہ کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں چلیے آپ لوگوں سے سنیں معاشرے کے اندر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ٹیڑھی پسی سے پیدا کیا گیا سیدھا نہیں ہو سکتا نیگیٹو بات ہے میں کہتا ہوں کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کچھ اتفاق نہیں کریں گے آدم علیہ السلام کی بائیں پسی سے پیدا کیا گیا یہ بات بھی ٹھیک ہے میں یہی اصل پوائنٹ یہی ہے کہ پسلی کا جو ٹیڑھا پوری پسلی کو دیکھیں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ دل کے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے قریب ہوتا ہے تو پازیٹیو معنی بھی تو لے سکتے ہیں آپ اور یہ دراصل تفریق کے لیے سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے بس ہمیں مذکر اور مؤنث میں فرق آپ کو تیسرا ہاتھ اللہ نے دیا نہیں ہم کیا کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر آپ جو کام کرتے ہیں نا زیادہ کام کون سے ہاتھ سے کرتے ہیں مشقت زیادہ کون برداشت کرتا ہے سیدھا ہاتھ کرتا ہے تو قرآن کریم میں زیادہ جو استعمال ہوا مذکر زیادہ استعمال ہوا ہے مؤنث استعمال ہی بہت کم ہوا ہے بس یہی کہنی تھی آپ نے چلیے آپ مردوں کی تعریف ہی کر رہے ہیں نہیں میں تعریف نہیں کر رہا وہ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے میں آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے ایک بات جو ہم نے نکالا ہے اس پہ میں معذرت کروں گا اس کی وجہ کیا نکالنے کی ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا تھا جو ڈاکٹر صاحب نے جو کورس ڈیزائن کیا ہوا تھا غالباً سبق نمبر 4 یا 5 کے اندر جا کے یہ جو ہم نے ہیا پڑھا ہے نا اور ہننا اور مسلمات یہ ہم سبق نمبر 4 یا 5 میں جا کے علیحدہ سے پڑھتے تھے اور اس وجہ کہ انہوں نے گلاب کا پھول رکھا ہوتا تھا جہاں بھی جس جگہ بھی سلائڈ میں کہیں مؤنث آتا ہے وہ ساتھ پھول ہوتا تھا
تو ٹھیک ہے, تو خیر یہ سیکھنے کے لیے ہے, ہم یہاں کسی شخص کے لیے تو کہہ نہیں رہے. تو چلیے بیت کی جمع کیا پڑھی آپ نے؟ بیوت. اور مسجد کی جمع جبل کی جمع نہیں, جبل جبال. اصل بات یہاں پر بتانے والی یہ ہے کہ اس کی جو واحد ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ مذکر. تو یہ اصل میں مؤنث نہیں ہے, یہ اصل میں مذکر ہی ہے, مؤنث نہیں. اور مؤنث بھی اگر ہوتی تو جب یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کے لیے مؤنث بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا, تو واحد کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب اگر آ جائے گا, چلیے مجھے آپ سوچ کے بتائیں, اگر آ رہا ہے المساجد القدیمہ تو اس کا اشارہ کیسے کریں گے آپ؟ ایک منٹ بس سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ میں خاموش ہوں. جی سر بیچ میں رہیں گے, نہ ادھر نہ ادھر ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, یا ادھر ہوں گے یا ادھر. چلیے آپ دیکھ لیجیے, اس کا اشارہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. دائیں ہاتھ. جی سر میں بتاؤں, اگر یہ سیریس بات بتا رہی ہوں, اگر یہ مذکر سے سٹارٹ, مطلب یہ مذکر لکھا ہوا ہے نا, یعنی اس کو مؤنث پڑھے لیکن پڑھیں گے دائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ سے پڑھیں, بالکل ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ سے پڑھنا ہے. اور پڑھنا جا کر مؤنث کی جگہ پر ہے تاکہ دونوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے مؤنث کے لیے شاید یہاں سے یہاں کیا تھا نا, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس دائیں ہاتھ کو ادھر لانا ہے. المساجد قدیمہ, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یوں سمجھے کہ آپ نے بائیں شولڈر کے سامنے پڑھے گا المساجد اور قدیمہ. تو اس سے مراد ہے کہ یہ جمع مکسر ہے. المساجد قدیمہ اس طرف جی کرے گا سیدھا کنیکشن. ہاں دیکھیے نا, مجھے دیکھ لیجئے, یہ دیکھ بہت دور مشکل میں نہ ڈالے اپنے کو, یہ ہے المساجد, یہ دیکھیں میں نے یہاں آپ کے لیفٹ سے رائٹ پہ آنا ہے نا. ہاں ہاں جانا رائٹ سے لیفٹ ہی ہے, یہ میرا دائیں ہاتھ ہے, یہاں چلا گیا المساجد, اور یہیں سے آگے جگہ قدیمہ. اور یہ سارے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو آپ لوگ آدھی ہو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ مذکر ہوتا تھا ہاں, اور ہم یہاں رکھتے تھے, اب ہم یہی چیز کو مؤنث کی جگہ پر. ہاں ٹھیک ہے, یہی اشارہ ہے لیکن اس ہاتھ سے کرنا ہے, یہاں سے رائٹ ہینڈ سے کریں, کیونکہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ مذکر ہے. واحد اس کا کیا ہے؟ مذکر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بس کھڑا مؤنث کی جگہ پہ. المساجد چلیے جی پڑھیے, المساجد قدیمۃ. کیا مراد ہے, اس کی ترجمہ کیا ہے؟ واحد کا کریں گے. اس کے لیے آگے اس کا جمع نہیں ہے, اس کے لیے اشارہ ہے جمع ہے, لیکن آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا ہے؟ واحد جمع ہے. تو اس لیے ہم واحد ہی شعر لگے, یہ تو اس کی سزائیں ملی بیچارے کو, جمع ہونے کے باوجود واحد ہم کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے واحد بھی اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اللہ سے کوئی جمع تو ہے نہیں نا, تو سر اس کو چینج نہیں کریں گے, جیسے المساجد قدیمہ, المساجد قدیمہ. آپ اس کو ایسے ہی کیجئے, پڑھیے میرے ساتھ, المساجد قدیمۃ. جی البیوت جدیدۃ. آپ کا دائیں ہاتھ بائیں سائڈ پہ رہے گا, کم از کم چہرے سے اس طرف کر لیں. جی یہ اس طرف, ہاں کم از کم زیادہ دور نہ جائیں, کم از کم اپنے چہرے سے اس طرف ہاتھ رکھ لیں, یہ تو پتہ چلے کہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ سائڈ ہے, سائڈ تو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو پڑھیے البیوت جدیدۃ. ترجمہ ہے گھر نئے ہیں. اور اگلا آپ خود پڑھیے, آپ لوگ. جبال آپ نے کدھر پڑھنا, رکھیے ہاتھ, اب ہاتھ رکھیے, ادھر کرے ہاتھ. اور اب یہاں جبال پڑھنا ہے اور کبیر سے آگے پڑھنا ہے, جہاں فیس ختم ہو رہا ہے نا وہاں سے شروع کر دیں, بس آسان ہی. چلے جی پھر پڑھیے, پڑھیے الجبال. کیا مطلب اس کا؟ جی 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 مساجد ہے نا, یہ جمع ہے نا سر, مساجد ہے نا, تو پھر ہم اشارہ آگے کیا کر رہے ہیں, ذکر کس سے کر رہے ہیں؟ تو مسجدیں بھی تو آ رہے ہیں. اردو کو چھوڑ دیں, میں اردو کی بات نہیں کر رہا, میں عربی کی بات کروں گا کہ ہم نے آگے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا اس کا لفظ ہے, اس لیے یہی تو اس کو سزا ہے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں ہم کہ اس جمع مکسر کو یہی تو سزا ہے, جمع ہونے کے باوجود واحد چیز کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس لیے ہم نے بھی واحد چیز کا ذکر کرنا ہے, جمع سے نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے, ان کا خیال ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں المساجد. ہاں جی جی یہ کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بعد جمع پڑھیں. ایک دم چلیں سے وہ پلس اور اس پہ جا رہی ہے. آگے بڑھیں جی, مذکر سے مؤنث بنائیں گے, تو مذکر کیا ہوگی, میں چلے مذکر پڑھتا ہوں, آپ لوگ مؤنث بنا لیں, آپ لوگ پھر تاکہ ایک ہی جگہ پہ اشارہ کرنا پڑے گا. المسجد قدیم. آپ سیدھا ودھ یور رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ. پہلا والا تو المسجد قدیم ہوگا, ہاں. دوسرا المساجد قدیمہ, یہ ایسے ہوگا. جی آگے بڑھیے, البیت جدید. البیوت. چلیے آگے بڑھیے, الجبل کبیر. جی یہ تو تھا جملہ اسمیہ.
ٹھیک ہے, اور جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے, اسم سے ہو رہی ہے جس کی ابتدا. اچھا یہ ہم سارے پڑھتے ہیں اسم فعل حرف. اب حرف بھی را پہ زبر نہیں ہے, حرف را ساکن ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ کسے کہیں گے؟ بس یہی ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہے وہ کس میں آ رہا ہے, جس کا آغاز, جس کی ابتدا, جملے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ فعل سے ہو رہی ہے. اور جو بھی کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے یہ اس میں تینوں یا تو علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, یہ ہے کہ اس میں ایک فاعل بھی ہوتا ہے, ایک مفعول ہوتا ہے اور ایک فعل بھی ہوتا ہے. فعل یعنی وہ جو کام ہے, فعل فاعل مفعول تینوں ہوتے ہیں. فعل فاعل مفعول یعنی فعل کام کرنا, فاعل کرنے والا, مفعول جس پہ کیا جس پہ کیا یعنی کام کرنے والا بھی ہوتا ہے, جس پہ کام واقع ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, وہ جو کام ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. وہ تینوں ہوتے ہیں. بس آپ بات دیتے نہیں حرف کا اس کے ساتھ وہ کہیں حروف ساتھ جڑیں گے ضرور, لیکن وہ جب جوڑیں گے نا آپ وہ ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ. وہ حرف نہیں بلکہ اس کے لیے کہیں گے کہ جب ضمائر متصلہ کون کون سی پڑھی تھی ذرا ساری دفعہ دہرا لیں. نہیں متصلہ, یہ جو ضمائر ہے یہ کبھی کبھار آبجیکٹ بن جاتی ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا مفعول, وہ بنتی ہے. وہ کیسے بنتی ہے وہ جب آئے گی تو میں جگہ سمجھا دوں گا. یہ وہ بات کریں جیسے ضرب خالد زیدن بلید, ہاں وہ جو حروف ہے. اچھا وہ لیکن وہ ساتھ اسم اس کے ساتھ جڑ جائے گا, لیکن وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. جملہ فعلیہ تو خیر یہاں سے ہمیں اصل میں دیکھنا یہ فعل فاعل مفعول بس. تو اس میں اصل جو چیز پہچاننے والی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے آخر پر ہم نے حرکات دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے, جو فعل کی حالت حرکات ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی. فعل کی حالت جیسے ضربہ ہے وہ نہیں بدلے گا, وہ تو ضربہ, اگر ضربو جائے گا تو وہ تو بات ہی اور ہوگی نا, ان سب نے مارا, آپ نے مارا, میں نے مارا, ہم سب نے مارا, تو اس کی پہچان اس کی حرکات سے ہی ہے. جو دوسرا ہے جی نہیں ہوگی, وہ جو بھی ہوگا, مطلب اگر آپ نے ماضی کا پڑھنا ہے, مضارع کا پڑھنا ہے, غائب کا پڑھنا ہے, مخاطب کا, تو وہ تو حرکت سے پہچانا جائے گا نا. اب دیکھ لیں فاعل, فاعل جو بھی ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے آخری حرف پہ کیا آ رہی ہوگی؟ پیش آ رہی ہوگی. تو پیش کے لیے آپ نے کیا پڑھا, کون سی حالت ہے؟ رفع ہو جائے گی. اور جو مفعول ہوگا جس پہ وہ کام واقع ہو رہا ہوگا اس کے آخری حرف پہ کیا آ جائے گی؟ زبر آ جائے گی. اس کے آخری حرف پہ کیا آ جائے گی؟ زبر. سر زبر ہو یا تنوین کچھ بھی ہو, دو زبر, ہاں دو زبر. چلیے اسم کے جو ہوگا نا فاعل, یہ دیکھیں لکھا ہوا حالت رفع کی حالت, یعنی جو فاعل ہوگا اس کی آخری حرف پہ پیش آ جائے گی, اور جو مفعول آئے گا اس کی آخری حرف پہ کیا آ جائیں گی؟ زبر یا دو. تو سر پیش کی میننگ ہمیشہ دے میں آئیں گے. ہاں پیش کا معنی ہمیشہ نے میں آئے گا, اور زبر کا معنی ہمیشہ کو آئے گا. نے اور کو, اور کی بھی آتا ہے. ہاں کی بھی آتا ہے. اصل بس وہ تو پر فکری میں دیکھیں گے اس کا معنی بنتا ہے کہ اصل یہ ہے کو اور نے. کو ہو جائے گا سبجیکٹ اور نے کیا ہو جائے گا؟ پیش کو کے لیے اور زبر نے کے لیے. نہیں آپ لوگوں نے کر دیا پیش نے, پیش نے, اور آگے دیکھیں زبر کے جگہ پر کو آ جائے گا. اب آپ نے اس کا اشارہ کرنا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نا ضربہ فعل, تو اس کا اشارہ نہیں کرنا آپ نے, اب وہ ختم ہو گئے ہیں, وہ صرف اور اشارے ختم ہو گیا. اب ہم نے صرف نحو کے اشارے کرنے ہیں, اور نحو میں آپ نے آخری حرف کی حرکت پہچانی ہے, تو اس کے لیے آپ ایسے اشارہ کریں گے ضرب خالد زیدن. اچھا ٹھیک ہے, پڑھیے سارے ضرب خالد زیدن. دیکھیں خالدن تو کہیں گے خالد کس حالت میں ہے؟ رفعی اصلی حالت میں ہے, اور خالد کون سا دوسرا زیدن, یہ ایسے ہو جائے گا. سر تو ضربہ کا کیا ہے؟ اس نے مانا نہیں اس میں نہیں ہے, فعل ہے, اس کو ہم نے کر لیا, اتنے سارے کر کے اس نے چھوڑ دیا. مطلب اب اس کا اشارہ ہے نہیں, اب ہم یہاں پر آپ اگر میں آسان کہہ سکتا ہوں, ہم صرف اسم کے اشارے کریں. بس صحیح ہے, یہ بھی اسم ہے اور وہ بھی اسم ہی ہے نا. فرق ہے کہ یہ اسم فاعل ہے اور وہ اسم بیچارہ کیا ہے؟ تو فعل کے سارے پیچھے کر کے ہاں بالکل خالد زید. ضرب خالد زیدن. ہاں زید ہو جائے گی اور نہیں چھوڑ سر ضربہ کرنا ہو تو نہیں کریں گے, ضرب خالد زیدن کریں گے نہیں کریں گے. سینا جی اب آ جائیے ذرا اس کی سمجھتے ہیں. تو یہ تو بات میں نے کو بتا دی ہے کہ پیش کے لیے ایسا اشارہ کریں گے اور زبر کے لیے ایسا اشارہ کریں گے. کیسے کریں گے ذرا سارے پڑھیں. اس لیے میں نے
اسی لیے میں نے پڑھانے سے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے کریں گے. آپ لوگ ضربہ کے ساتھ ایسے بول رہے ہیں, تو اس کے لیے مجھے دیکھیے گا, میں جیسے بول رہا ہوں, ایک ہے نا آپ روٹین میں بولیے ضرب خالد زیدن, ٹھیک ہے. اس لیے ایک بات ہمارے ایک فکرہ اکثر کہا جاتا ہے عربی میں کہ کل مفعول منصوب, کہ جتنے بھی مفعول ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. منصوب سے مراد ہے کہ اس کے آخر پر زبر ہوتی ہے. لیکن اس بات کے لیے ایک فکر یاد رکھیے گا, وہ صرف جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں جتنا بھی مفعول ہوگا نا, بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, جملہ فعلیہ کے اندر جتنا بھی مفعول ہوگا اس کے آخری حرف میں کیا آتی ہے؟ دو زبر آتی ہے. اسمیہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اسمیہ کے اندر جو اسم کی آخری حرف زبر ہوتی ہے لیکن وہ سبجیکٹ پہ, جیسے ان اللہ ہا, تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ جو بھی جملہ فعلیہ ہے اس میں جو بھی اسم کی آخری پر زبر ہوگی وہ مفعول ہوگا. بس یہ آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. چلیے جی, اب کچھ مثالیں پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے جائیں گے. ساجی پڑھتے جائیے سارے لوگ. کیا ترجمہ ہے؟ بلایا, بلایا یہاں پہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. آگے پڑھیے, دوسرا کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں پر بغا کریں گے, ظاہر ہے نا, ابھی تو جنت میں جائیں گے نا, تو داخل ہوگا مومن جنت میں. داخل ہوگا, ہاں یدخلو ہے نا, یدخلو. آگے چلتے ہیں, یعملو مسلم, پڑھیے آپ اس کو ذرا. یعملو مسلم خیرن, پہلے ترجمہ نہیں, ابھی پھر پڑھ لیجیے دفعہ. دوبارہ کیجیے, دوبارہ کیجیے. ٹھیک ہے. آپ قرآن سے مثالیں دیکھ لیجیے کیسے ہے, جیسے پڑھیے. پھر پڑھیے. ترجمہ کیا ہے؟ پیدا کیا اللہ نے زمین کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, پڑھتے جائیں آپ لوگ. جی جی جی, آگے پڑھیے. وہ پڑھتا ہے مومن حدیث کو, پڑھتا ہے. جی 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 آپ پڑھے گا. القرآن کیوں ہے؟ قرآن خاص اس لیے کہ مسلمان کی خاص حدیث ہے, یہ خبر نہیں, یہ جملہ فعلیہ ہے. تو وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہے. لیکن اگر ہم المسلم قرآن کریں گے تو یہ ہمارا مرکب ہے, پھر وہ فکرہ نہیں بنے گا نا. مطلب وہ اصل میں جملہ اسمیہ میں جو تھا مبتدا اور خبر ہے نا, یہ جملہ اصل بات یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم زیر زبر, ہاں وہ پر تفریق ہو جائے گی اس میں نا. جی پڑھیے آپ لوگ, دوسرا پڑھیے. حدیث کو, ہاں حدیث کو ظاہر ہمیں تو پتہ ہے نا. تو سر وہ پڑھتا ہے مومن نے حدیث کو, پڑھتا ہے مومن حدیث, وہ پڑھتا ہے, یقرأ کا کیا معنی ہے؟ وہ پڑھتا ہے, اور مومن حدیثہ, حدیث. تو ٹھیک ہے, اصل میں یا نے اور کون نہیں لکھا ہوا ہے, نے بھی نہیں لکھا ہوا نا, نے نہیں آ سکتا ہے نا. آپ جملہ اردو میں یوں کر لیں, مومن حدیث کو نہیں, نہیں آ سکے گا. مومن نے حدیث کو پڑھا ہے, نہیں, مومن حدیث کو پڑھتا ہے. وہ تو سر وہ پڑھتا ہے یا پڑھتا ہے؟ پڑھے گا. کو انڈرسٹوڈ ہے, وہی آنا ہے, نہیں کیسے آئے گا؟ حدیث نے یہ تو حدیث کو پڑھتا ہے. نہیں لے, اب ٹھیک ہو گیا, اور بولیں اب ٹھیک ہو گیا. کے مطابق چلیے اب تو نہیں کنفیوژن رہی نا. اب پڑھیے ذرا سارے پر. اور اس کا جواب وہ جو فرحان میں نے دے دیا ہے کہ کچھ جگہوں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں ہے ہی کوئی کو, لکھا نہ بھی ہو تو مانن وہاں پر کیا ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. آگے پڑھ لیجئے, پھر پڑھیے اس طریقے سے. اب ہم نے کیا کرنا ہے صرف, ہاں یہ بہت اچھی بات ہے, ایک دن کسی نے سوال بھی پوچھا تھا, بار بار آتا ہے, جہاں کہیں فعل اور فاعل, سر آج ایک ہی دن میں سارا پڑھانا ہے ہم نے, اسی کی مثالیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جملہ اسمیہ پڑھا ہے, جملہ فعلیہ پڑھا ہے, اس کی کیا پڑھ رہے ہیں ہم صرف مثالیں. چیز تو ایک ہی ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے اور ایک کی ابتدا کس سے ہوتی ہے, فعل سے ہوتی ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ آپ نے جب جمع بنانی ہے نا, صرف اور صرف کس کی بنانی ہے,
فاعل کی فعل کی جمع نہیں آتی ہے. جیسے تھا الذین، اور کون سا تھا اس نے آپ نے سوال پوچھا تھا سائمہ؟ سر آیت آئی تھی اور میں نے ہی سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا من یقول، نہیں من یقول، ہاں ٹھیک ہے، ومن الناس من یقول. اب یقول کیا ہے؟ واحد ہے، وہ کہتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے ناس آ گیا تو ناس کیا ہے؟ جمع ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم نے یقولون نہیں کہیں گے بلکہ یقولو کہیں گے. تو اسم جمع ہوگا تو اس کے ساتھ جو فعل ہوگا وہ ضروری نہیں کہ جمع یہ وہ واحد ہی ہوگا. اب دیکھیں حفظہ کا جمع کیا ہے؟ حفظو. اب آپ ترجمہ دیکھیں گے جب اس میں تو حفظو کا معنی ہوگا، لیکن اس کا جمع یہ جب آئے گا نا تو یہ فعل واحد ہی آئے گا. سر یہ جملہ دوبارہ دوہرا دیں. اسم جمع ہوگا تو فعل واحد ہی ہوگا. جہاں اسم اور فعل دونوں اکٹھے آ رہے ہیں نا تو بس اسم جمع ہو جائے گا، فعل واحد ہی آئے گا، فعل کی جمع نہیں. ہر جگہ ایسے ہی ملے گا، تقریباً آپ کو ایسے ملے گا، شاید کہیں کہیں نہ بھی ملے. آپ قرآن سے ہوں گے تو اسم جمع آئے گا اور فعل واحد آئے گا. چلیے جی، اب آپ واحد سے جمع بناتے جائیں گے اور وہ کس کی جمع بنائیں گے؟ صرف اور صرف آپ کس کی جمع بناتے جائیں گے؟ اسم کی. جی پڑھ جائیے. حافظ المسلم القرآن. اشارے کون کرے گا؟ ایک منٹ میں پڑھ لیتا ہوں، دیکھ لیجیے. حافظ المسلم القرآن، جمع بنائیے. قرآن جمع قرآن ہوں تو وہ تو جمع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دو اشارے آ رہے ہیں، جمع اور پھر واحد. جی آگے پڑھیے. آگے چلیے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کہہ دی ہے. کیا ہے ذرا سارے پڑھیے، آپ سب پڑھیے. چلیے اب آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے، واحد فعل و واحد ہی رہے گا، بس آپ نے اسم کی جمع بنا دی. ٹھیک ہے، بنا لے. یہ تو سائڈ ہوگی نا. سر امتحان پہلے لے لیں گے، آسانی کا چیز بعد میں دیں. جی سر اگر حفیظہ نکال دیں المسلم القرآن تو پھر جملہ فعلیہ ہے نہیں، اس میں کیسے اب وہ مبتدا خبر ہو جائے گا. المسلم القرآن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سنن قرآن ہے، یہ فکرہ ہی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری کیا ہے، اگر کہیں ہو سکتا ہے کہ مؤنث بھی آئے گی نا تو مؤنث کے ساتھ آپ نے فعل بھی کیا کر دینا ہے؟ مؤنث کا لگا دینا. بس یہ آپ کل کے لیے چھوڑ دیں یا پھر دوبارہ دیں. کل کا اپنا سبق ہوگا، کل کا اپنا سبق ہے. چلیے اس کو بس آسان ہے، میں مذکر پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے مؤنث پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو حفظ المسلم القرآن، اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ بڑے سارے. اب آپ نے اسے مؤنث بنانا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آسان کر دیں. آپ قرآن کا اشارہ کریں ہی نا، بس صرف اسے کس کا کر لیں؟ آپ مسلمہ کا کر دیں. جیسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ وہاں بس واحد ہی کر دیں. ٹھیک ہے، جب جمع آ گیا تو جمع کر دیجیے گا، اس میں کیا حرج ہے. آگے بڑھیے. یقرأ المؤمن الحدیث. یقرأ کیسے ہوگا؟ پر نہیں، تقرأ ہو جائے گا. تقرأ ہوگا. اصل بات یہ بتانی ہے کہ اب یقرأ سے تقرأ بنانا ہے اور مؤمنوں سے مؤمنات بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ چلیے جناب، یہ تھا. سر اور امر نہیں کروا رہی ہے سمن. امر اور نہیں کروا رہے ہیں. وہ امر اور نہیں رہی ہے اس کا مطلب چھوڑ دیں. دو چیزیں پڑھی آپ نے، سر پھر سن لیں آسانی کے لیے. آپ نے صرف دو چیزیں پڑھی ہیں. ایک پڑھی ہے جملہ اسمیہ، ایک پڑھی ہے جملہ. جملہ اسمیہ کے اندر جملے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ اور جو جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے. پہلی بات، مبتدا کے شروع میں ہمیشہ ال لگتا ہے. وہ آپ کو پریشانی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے واحد بھی پڑھا ہے، ہم نے جمع بھی پڑھا ہے، ہم نے مؤنث بھی پڑھا ہے، ہم نے مذکر بھی پڑھا ہے. دوسرا جو ہم نے پڑھا ہے جملہ فعلیہ، تو جس جملے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہو؟ فعل سے ہو رہی ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اس میں اس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں. فعل کی اپنی حالت ہی رہتی ہے، اس کی حرکات چینج نہیں ہوتی. البتہ جو فاعل ہوگا
اس کی آخری حرف پیش رہے گا، وہ 2 پیش سنگل پیش وہ علیحدہ بات ہے، اور جو مفعول ہوگا اس کے آخری حرف پہ کیا جائے گا، بس یہ چیز تھی. تو یہ ساری باقی مثالیں تھی. ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک.